السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں فرزانہ اسماعیل کا ناول پڑھنے لگی ہوں جس کا نام ہے قائم یہ تیرا اعتبار رہے۔ بہت خوبصورت ناول ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پیش۔ نہ وہ اس مہربان شخص سے لفٹ لیتی، نہ اس کی 22 سالہ خوشگوار و پرسکون زندگی کا یوں خاتمہ ہوتا۔ تائی امی کا کہانیاں بنتا چہرہ اسے خواہ مجرم بنا گیا تھا۔ سب گھر والوں کے سامنے جن کے چہرے پہلے ہی سوالیہ نشان بنے ہوئے اس کی خاموشی پر مہر تصدیق سب بن کر ثبت ہو گئے تھے۔ حیا کی بدقسمتی کا آغاز صبح ہی سے ہو گیا تھا جب انتظار کے باوجود وین والا نہیں آیا۔ آج چونکہ جانا ضروری تھا، میڈم ذکی کو ٹائی اینڈ ڈائی والے کیش چیک کرا کر کلیئرنس لینا تھا، لہٰذا اپنی عادت کے برخلاف اس انتہائی مجبوری میں ربیع تک کی خوشامد کر ڈالی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ بستر سے ہل کر نہ دیا اور آنکھیں بند کیے ہی جھگڑتا رہا کہ وہ نہیں جائے گا، اسے نہ جگایا جائے اور جو خواب وہ دیکھ رہا تھا اسے جاری رہنے دیا جائے، کیونکہ اتنا حسین خواب امید ہے بار بار نظر نہیں آئے گا۔ ابھی ولید بھائی ہوتے نا تو مجھے سب کی خوش آمدیں نہ کرنی پڑتی۔ وہ زور زور سے بڑبڑاتی ہوئی ربیع کے کمرے سے نکلی تھی۔ اسے بے طرح سے ولید یاد آیا تھا جو غم روزگار کی وجہ سے اسلام آباد میں تھا۔ فون کر دو، سر کے بل دوڑے چلے آئیں گے، کہتے ہوئے ربیع نے تکیے میں منہ چھپا لیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر دنیا کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ بھی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تم ابو جان کے ساتھ چلی جاؤ نا، ان کے تو راستے میں پڑے گا تمہارا کالج۔ دونی کو بھی دیر ہو رہی تھی مگر مشورہ کام کا دے گئی تھی۔ اف، مارے خوشی کی اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ مجھے تو خیال ہی نہیں آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی اور سامنے سے آتی ہوئی تائی اماں سے ٹکرا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس قدر بدحواس کیوں رہتی ہو تم ہر وقت؟ حسب معمول اسے دیکھتے ہی تائی اماں کے ماتھے پر پڑے بلوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سوری تائی اماں، اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ آہستگی سے کہتی ہوئی سست قدموں سے ڈائننگ روم کی طرف مڑ گئی جہاں بڑے ابا ناشتے میں مصروف تھے۔ جانے کیوں چڑتی تھیں تائی اماں اس سے، وہ آج تک نہ سمجھ پائی تھی۔ صبح بخیر بیٹا، بڑے ابا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر داخل ہو گئی۔ واپسی کے لیے تو اس نے بڑے ابا سے کہہ دیا تھا کہ وہ پبلک بس میں آ جائے گی، حالانکہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ ڈرائیور کو بھیج دیں گے، مگر وہ ان کی پریشانی کے خیال سے نہ مانی تھی۔ اسے پتہ تھا دوپہر کے وقت ڈرائیور کو بھیجنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ اس وقت وہ اس کے ساتھ سائٹ پر ہوتے تھے۔ 3:45 ہو گئے تھے۔ وہ کوئی 3 بجے سے بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ ہر بس یوں منہ تک بھری ہوئی تھی کہ گمان ہوتا تھا اگلی آنے والی بس میں سوائے ڈرائیور کنڈکٹر کے تیسری وہ خود ہوگی۔ کئی دفعہ سوچا رکشہ کر لیں مگر ہمت نہ پڑی۔ بھوک کے مارے الگ دم نکلا جا رہا تھا۔ صبح پریشانی میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی تھی، پھر آج کالج میں بھی خوب دوڑ لگی تھی۔ اب جتنی بھی بھری ہوئی آئے گی چڑھ جاؤں گی کسی نہ کسی طرح، مصمم ارادہ کر کے وہ دانت پر دانت جما کر اگلی بس کا انتظار کرنے لگی۔ یکدم گولی چلنے کی آواز آئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ سراسیما ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس، وہ بری طرح چونکی تھی۔ جس وائٹ مارگلا سے ٹیک لگا کر وہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑی تھی، غالباً اس کا مالک اس سے مخاطب تھا۔ سوری جناب، وہ چونک کر پرے ہٹ گئی۔ میں آپ کو بہت دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ چہرہ مہربان اور آواز میں نرمی اور شائستگی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے لگا کندھے پر پڑا بیگ اور ہاتھ میں پکڑے سامان کا بوجھ دگنا ہو گیا ہے۔ دل چاہا فوراً سے پیشتر اس کی آفر قبول کر کے بیٹھ جائے، مگر عزلی بزدلی اور آج کل کے حالات اسے ہچکچاہٹ میں مبتلا کر گئے تھے۔ آپ اعتماد کر سکتی ہیں مجھ پر۔ اسے الجھتے دیکھ کر وہ شائستگی سے مسکرا دیا اور ڈرائیور سیٹ کا لاک کھولنے لگا۔ مجھے نارتھ کی سائڈ جانا ہے۔ فرنٹ ڈور کھول کر وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اگر آپ گاڑی سے چھلانگ لگانا چاہیں تو بتا دیجیے گا، میں سپیڈ کم کر دوں گا۔ اسے ڈور لاک کا معائنہ کرتے دیکھ کر وہ بڑی برجستگی سے بولا تھا۔ نہیں، وہ خفیف سی ہو کر مسکرا دی۔ بالکل اس وقت ربیع کی طرح لگا تھا۔ وہ سکون سے بیٹھ کر ایڈریس سمجھانے لگی۔ شاید یہی اس کی بدترین غلطی تھی۔ ٹھیک 4:15 بجے جب دھوپ دیواروں پر سے اتر رہی تھی، وہ گاڑی سے اتری، اپنا سامان سنبھالتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر کے پلٹی تھی۔ عین اسی وقت تائی اماں نے گیٹ کھول کر بڑے ڈرامائی انداز میں جھانکا تھا اور ان کی آنکھیں اسے ایک اجنبی شخص کی گاڑی سے اترتے دیکھ کر اس عجیب انداز میں اس پر پڑی تھیں کہ وہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔
کس کے ساتھ آ رہی ہو؟ یہاں سب بھوکے پریشان بیٹھے ہیں اور تم؟ وہ انتہائی کڑے انداز میں کہتی زہریلے انداز میں مسکرا کر پلٹ گئی تھیں، بات ادھوری چھوڑ کر۔ ان کی اس ادھوری بات کا مطلب فوراً سے پیشر سمجھ کر بے قصور ہونے پر بھی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کھلے گیٹ سے ہی اس نے اندر کا تمام منظر دیکھ لیا تھا۔ دونیا اور جیا امی کے ساتھ حیران پریشان کھڑی تھیں لان میں پڑی کرسیوں کے پاس، جبکہ تائی اماں بڑے سکون سے کرسی پر تشریف فرما تھیں۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے قدم من من بھر کے ہو گئے۔ کہاں سے آ رہی ہو تم اس وقت؟ جانے کتنی دقتوں سے اپنے قدموں کو گھسیٹتی وہ ان سب کے نزدیک آئی تھی، اور امی کا سوال اسے ندامتوں میں غرق کر گیا تھا۔ اسے لگا وہ کہانی جو بڑی اماں کے چہرے پر رقم تھی وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی۔ امی میں اسے بہت ہمت کر کے بولنے کی کوشش کی، مگر ہکلا کر رہ گئی۔ سب کے چہرے بے اعتمادیوں کی داستان بنے ہوئے تھے۔ ہاں ہاں تم یہاں، ہم سب اتنے پریشان، نہ کھانے پینے کا ہوش، ادھر ادھر فون کرتے پھر رہے ہیں اور تم عیش کر رہی ہو۔ امی کے سلگتے لہجے کی آگ اسے بھسم کر گئی تھی جیسے۔ امی میں کالج سے آ رہی ہوں۔ یہ تو دھواں دھواں ہوتے چہرے اور چٹکتے ہوئے اعصاب کے ساتھ اس نے اپنے کھوئے ہوئے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کی تھی اور زور سے بولی تھی، ٹھیک ہے بھئی مان لیا تم کالج سے آ رہی ہو، مگر یہ تو بتاؤ وہ کون تھا جس کے ساتھ تم آئی تھی؟ اب کہ تائی اماں اپنے مخصوص انداز میں مسکرا کر بولی تھی، وہ کون تھا یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو تائی اماں کے گیٹ کھولتے ہی اس کی طرف سے بے خبر ہو گئی کہ وہ گیا کب۔ نہ ہی گاڑی میں اس نے سوائے ایڈریس بتانے کے اسے مزید کوئی دوسری بات کی تھی۔ وہ گمسم سی چیفک چہرہ لیے انہیں دیکھتی رہ گئی، جانے کب کا بدلہ لیا تھا انہوں نے، اسے یاد کرنے سے بھی اپنا جرم یاد نہ آیا۔ وہ بے بسی سے کھڑی بھیگتی آنکھیں لیے انہیں دیکھتی گئی، مگر وہ بے نیازی سے دیواروں پر سے اترتی دھوپ دیکھتی عجیب فاتحانہ انداز میں مسکراتی رہیں، جیسے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ اس وقت تو تم اندر چلو، بعد میں بات کروں گی تم سے، امی ایک دم سے اس کی طرف پلٹ کر بولی تھیں۔ اس نے بھی تھکے تھکے قدم اپنے پورشن کی طرف بڑھا دیے۔ ارے صوبیہ، یہاں تو میں اور تم کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، ادھر یہ اپنا انتظام کیے بیٹھی ہیں۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہوئے تائی اماں کی آواز زہر کی طرح کانوں میں اتری تھی اس کے۔ امی آپ؟ دنیا کی پر احتجاج آواز وہ ایک دم سے برآمدہ کراس کر گئی تھی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ دونی۔ دونی شاید اس کے پیچھے آ رہی تھی، تبھی پیچھے سے تائی اماں کی آواز آئی تھی، مگر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ یہ لوگ اسے کتنا غلط سمجھ رہے تھے۔ کمرے میں گھستے ہی اس کے حوصلے جواب دے گئے تھے۔ بستر پر گر کر بے تحاشا رو پڑی تھی وہ۔ کاش امی تو اس کی بات سن لیتی، اسے کچھ صفائی کا موقع تو دیا جاتا۔ اپنے طور پر اسے مجرم فرض کر لیا گیا تھا۔ کاش وہی چیخ چیخ کر ساری حقیقت بتا دیتی، مگر تائی اماں کا انداز اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ کاش آج وہ وہیں کہیں کسی حادثے میں مر کھپ گئی ہوتی۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے بڑی دل آزاری سے سوچا تھا۔ مغرب کے وقت ربیع نے آ کر دروازہ پیٹا تھا۔ 2 دفعہ دنیا بھی آئی تھی جیا کے ساتھ، مگر وہ دروازہ بند کیے گونگے بہروں کی طرح پڑی رہی۔ رات کو ابو کے کہنے پر دروازہ کھولا تھا۔ ابو نے لائٹ جلائی اور اس کی متورم آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے تشویش سے اس کا ماتھا چھوا۔ ٹھیک ہوں ابو، بس ذرا سر میں درد ہے۔ دیر تک رونے سے سر میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ میرے بیٹے پر کالج والوں نے پہلے ہی اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے، اوپر سے آپ بھی اس کا خیال نہیں رکھتی صوبیہ بیگم۔ ابو ہولے ہولے اس کا سر دباتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ہاں شاید میں ہی خیال نہیں رکھ سکی۔ امی کا زبانی جملہ ابو تو شاید نہ سمجھ پائے۔ ہاں وہ بمائے وضاحت سمجھ گئی تھی۔ ربیت کو بلائیے، وہ ڈاکٹر کے ہاں لے کر جائے گا اسے، کہیں طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ ابو نے بے اختیار ہی پلٹ کر غور سے امی کو دیکھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کھانا کھایا؟ دوپہر کو کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا ابو۔ وہ پلکیں جھپکا کر آنسو پی گئی۔ اچھا اٹھو، دوا وغیرہ لے کر آؤ۔ نہیں ابو، تھوڑا اور آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ربیت کو پریشان نہ کریں، معمولی سر درد ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بمشکل تمام ابو کو مطمئن کر کے کمرے سے بھیجا گیا۔ تم نے کوئی دوا لی؟ امی اس کے سراہنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں امی، ٹھیک ہو جائے گا، تھکن ہو گئی ہے، اس لیے درد ہے شاید۔ اس کا دل خوش فہم ہونے لگا، شاید ان کا دل صاف ہو گیا ہے۔ قدرے سکون سا محسوس ہوا۔ اچھا، وہ کچھ سوچتی ہوئی لگ رہی تھی۔ کب سے جانتی ہو اسے؟ یکدم ہی انہوں نے پوچھا تھا۔ کس سے؟ وہ مکمل بے دھیان تھی۔ وہی جس کے ساتھ تم آئی تھیں، بھابھی بتا رہی تھیں، شکل کچھ دیکھی ہوئی لگ رہی تھی۔ تمہاری دوست کا کوئی بھائی وائی؟ امی نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا، جو فوراً ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ قسم کھا کر کہہ سکتی تھی کہ انہوں نے اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھی ہے، کیونکہ جس وقت تائی اماں نے گیٹ کھولا تھا وہ اس شخص اور تائی اماں کے درمیان تھی، اور وہ شخص گاڑی سٹارٹ بھی کر چکا تھا۔
ایسی کوئی بات تھی تو تم مجھے اعتماد میں تو لے سکتی تھی، میں نے تم لوگوں پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کاش یہ سب کچھ بھابھی کے سامنے نہ ہوتا۔ اسی امی دکھی سے لہجے میں کہہ رہی تھی، ان کے سامنے یہ سب نہ ہوتا تو کبھی اتنا بڑا افسانہ نہ بنتا۔ اس نے تلخی سے سوچا، دماغ کھول گیا تھا اس کا، جی چاہا چیخ چیخ کر امی سے پوچھے کہ کیا انہیں اپنے خون پر، اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے جو وہ دوسروں کی باتوں کا یقین کر رہی ہیں۔ اس کی کتنی دوستوں کے بھائیوں کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، اسے تو خود اپنے دوستوں کے اکثر بھائیوں کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ اس کے اپنے تھے، کس قدر بے اعتبار کر رہے تھے اسے، کتنا ہلکا کر دیا تھا انہوں نے اسے۔ وہ ایسی نہیں ہے کہ اس طرح کے سلسلے رکھے، وہ تو ذرا ذرا سی باتوں پر پریشان ہو جانے والی لڑکی تھی۔ کل غرارہ کسی نہ کسی صورت مکمل کر کے لے جانا ہے، یا پاجامے کے لیے تھیلا بنانا ہے۔ پرسوں چونکہ ٹیکسٹائل کی کلاس ہے تو اس کی پریشانی مختلف کپڑوں کے ٹیکسچر جمع کرنے ہیں۔ ٹائی اینڈ ڈائی کے لیے کون سے رنگ موزوں رہیں گے، اس کے لیے وہ دنیا اور جیا دونوں کو گھسیٹ رہی تھی۔ ابھی رگ مکمل کرنا ہے تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف کشن کی ویونگ باقی ہے، وہ تو اپنی پڑھائی کے چکر میں پورے خاندان ہی سے کٹ کر رہ گئی تھی، نہ کہ اس پر اتنا بڑا الزام، وہ بھی صفائی کا موقع دیے بغیر۔ وہ ڈبڈبائی آنکھیں لیے امی کو دیکھے گئی۔ میری بات تو سنیں امی، اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اب سننے کو کیا رہ گیا ہے بچے، وہ تھکی تھکی سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے غلط نہ سمجھے، میں ایسی نہیں ہوں۔ اس کا جی چاہا امی کے قدموں سے لپٹ کر اپنی بے گناہی کا یقین دلا دے، مگر وہ اس کی بات سنے تو صحیح۔ ارے اس طرح سے ملنا ٹھیک نہیں ہے، اس لڑکے سے کہو صحیح طریقے سے اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں آئے۔ تمہارے ابو سے میں خود بات کر لوں گی، بھابھی نے مجھے سمجھا دیا ہے، میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا۔ امی وہ سن بیٹھی رہ گئی تھی ان کی بات سن کر۔ کوئی اس کی بات سنتا کیوں نہیں ہے، ایک معمولی سے واقعہ کو جس کی حقیقت کچھ اور ہے، بنیاد بنا کر کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پر۔ اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ابو کو بلائیں، ابا کو، امو جی کو بلائیں، میں انہیں بتاؤں گی اصل بات۔ وہ میری بات سنیں گے بھی اور یقین بھی کریں گے۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے ایک دم ہی چیخے چلی گئی۔ حیا، امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، بے قرار سی ہو کر آگے بڑھی تھیں۔ چھوڑ دیں مجھے، مجھے آپ نے پالا ہے یا تائی اماں نے؟ کیا آپ کی تربیت اتنی کمزور تھی کہ میں یہ سب کچھ کر بیٹھتی؟ مجھے کوئی کمی تھی یہاں؟ میرا اعتماد کیوں توڑ رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے صفائی کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ مجھ پر اعتماد نہیں کرنا تھا تو گھر سے باہر کی دنیا دکھائی کیوں تھی؟ میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو کہ میں بے قصور ہوں؟ میں نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے، اعتماد تو میرا مجروح ہوا ہے۔ کرچی کرچی کر دیا ہے آپ لوگوں نے مجھے۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بولتے بولتے وہ ایک دم ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ کوئی ہفتہ بھر بعد وہ حواسوں میں آئی تھی۔ اسے نہیں پتا جب گھر کے مردوں کے علم میں یہ واقعہ آیا تھا تو ان کا کیا رسپانس تھا۔ بہرحال ان کا رویہ تو پہلے جیسا تھا، چاہے وہ تایابہ ہوں، ابو یا ربیت۔ ولید سے کافی دن ہوئے بات نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں اسے کس انداز میں طیمہ نے بتایا تھا۔ ربیت ویسے ہی لاپرواہ تھا، اپنے آپ میں مگن، اس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ دنیا نے تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اس سے اپنی ماں کی طرف سے۔ اس کے صحتیاب ہونے پر امی نے کتنے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ اس کا دل ان کی طرف سے صاف ہو گیا، مگر وہ خود جیسے بجھ کر رہ گئی تھی اتنی بڑی بے اعتباری پر۔ طیمہ کو دیکھتے ہی اس کی رگیں تن جاتی تھیں، دماغ کی علاوہ سلام کیے وہ ان سے قطعی کلام نہ کرتی تھی۔ ہاں، دنیا جو اس کے لیے جیا کی طرح تھی، اس کی سرد موری کا شکار ہو گئی تھی۔ امو جی اور ابا جی سے بھی بات ہوتی رہتی تھی، جس سے اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ابھی اس واقعہ سے بے خبر تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کب سے بج رہی تھی؟ کچھ دیر تو اس نے انتظار کیا کہ شاید کوئی اٹھا لے، مگر بے سود ہی رہا۔ توہن و کرہن اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ کر فون اٹھایا تھا۔ ہیلو، آواز میں شدید بیزاری تھی۔ ہیلو جیا، دوسری طرف ولید تھا۔ السلام علیکم ولید بھائی، کیسے ہیں؟ کتنے دن بعد اس کی آواز سنی تھی۔ اب تو اس کا فون آتا بھی تھا تو ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ سلام کا جواب دینے کے بعد وہ گویا ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ ٹھیک کہاں ہو؟ دونی بتا رہی تھی بیمار ہو۔ نہیں، اب تو ٹھیک ہوں۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، ولید نے شدت سے محسوس کیا۔ حیا، اس کی آواز ماؤتھ پیس پر ابھری تھی۔ جی ولید بھائی، بہت مصروف رہنے لگی ہو، کتنے دن ہو گئے ہیں تم سے بات کیے ہوئے، فون کرتا ہوں تو تم غائب ہوتی ہو، کوئی شکایت ہو گئی ہے مجھ سے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے شکوہ کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ نہیں ولید بھائی، کیسی شکایت؟ بس اتفاق ہے جب آپ کا فون آتا ہے میں ادھر ادھر ہی ہوتی ہوں۔ پھر میرے امتحان بھی تو ہو رہے تھے۔ امو جی اور ابا کیسے ہیں؟ اسے بات گھما دی تھی۔ سب ٹھیک ہیں یار، امتحانوں کو اتنا سوار مت کیا کرو کہ بیمار ہی پڑ جاؤ، اپنا خیال رکھا کرو، وہ سمجھا رہا تھا اپنے مخصوص دھیمے سے انداز میں۔ اب تو ختم ہو گئے ہیں، آپ سنائیے کیسے ہیں، اور امو جی اور ابا کو آخر کب واپس بھیجیں گے؟ وہ اس کی خیریت پوچھتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔
کتنی دیر سے وہ سن ہوتا دماغ لیے بیٹھی تھی۔ تائی اماں کی حرکت پر خون تھا کہ کھولے جا رہا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ صحیح ہو گیا تھا، مگر تائی اماں باز نہ آتی تھیں، اکثر موقع ملتے ہی اس پر چوٹ کر جاتی تھیں، حالانکہ وہ ان کے سامنے پڑتی ہی نہ تھی اب تو۔ آج بھی جیا کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے۔ جیا ان کو پسند بھی آ گئی تھی کیونکہ ان کے انداز سے لگ رہا تھا۔ امی کافی مطمئن تھیں کہ لوگ بہت اچھے تھے، مگر تائی اماں سے ان کا یہ اطمینان برداشت نہ ہوا تھا۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر کے بعد بڑے غیر محسوس انداز میں حیا کا قصہ چھیڑ دیا تھا، اور امی کا چہرہ پھک پڑ گیا تھا اور وہ گمسم سی بیٹھی بڑی بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھیں۔ اسے تو اس تمام قصے کا رات کو پتہ چلا تھا جب وہ ابو کو بیڈ روم میں دودھ دینے گئی تھی۔ تب امی انہیں بھیگتی آنکھوں کے ساتھ یہ سب کچھ بتا رہی تھی، کیوں آخر وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں۔ انہیں دنیا کا بھی خیال نہیں آتا۔ رات کتنی دیر تک اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ ابو، میں کچھ دن کے لیے ابا کے پاس چلی جاؤں؟ امتحان بھی ختم ہو گئے ہیں۔ صبح وہ ناشتے کی میز پر کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے ابو سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں بیٹا، ذرا چینج تو ہو جائے گا۔ ابو نے اس کی شکل غور سے دیکھی اور فوراً اجازت دے دی۔ بڑی الجھی الجھی سی لگ رہی تھی۔ تم تیاری کر لو، میں جمعہ کی بکنگ کرا دوں گا۔ تھینک یو ابو۔ امو جان کے کچھ کپڑے رکھ لینا، کل فون آیا تھا کہہ رہی تھی۔ ان کا کیا ارادہ نہیں ہے ابھی واپسی کا؟ وہ ہلکے ہلکے چائے کی سپ لینے لگی۔ ویسے تم کچھ دن پہلے ہی بتا دیتی، پچھلے ویکینڈ پر ہی تو ربیع گیا تھا، اس کے ساتھ ہی چلی جاتی، مجھے اطمینان رہتا۔ بے خیالی میں امی کے منہ سے نکلا تھا۔ اس نے تیزی سے سر اٹھایا تھا۔ اب بھی آپ اطمینان ہی رکھیے امی جی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ اس قدر حساس ہو چکی تھی کہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ امی نے یوں ہی عام ماؤں والی بے اطمینانی ظاہر کی تھی، مگر یہ جملے سیدھے اس کے دل میں ترازو ہو گئے تھے۔ تبھی اس کا لہجہ تیز ہو گیا تھا۔ بیٹا تم اطمینان سے جاؤ اور بے فکر ہو کر جتنے دن چاہو رہو۔ ابو نے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور گویا ہوئے، میں ابا کو فون کر دوں گا، ولید پک کر لے گا تمہیں ایئرپورٹ سے۔ ٹھیک ہے۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے بھائی؟ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آتے ہوئے ولید نے اس کی کلاس لی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے ولید بھائی؟ پنک کپڑوں میں ملبوس، سیاہ چمکیلے بالوں کو بینڈ میں جکڑے چہرہ، ہر قسم کے چہرے میک اپ سے پاک، آنکھوں کی مخصوص چمک غائب، گلابی رنگت میں زردی سی گھلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی گھنی گھنی پلکوں والی سیاہ آنکھیں اس پر ٹکائے حیرانی سے دریافت کر رہی تھی۔ کھانے وانے کو نہیں دیتی چچی کیا؟ وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا۔ کھانے کو کچھ زیادہ ہی مل گیا تھا، بد ہضمی ہو گئی، نہایت سنجیدگی سے کہتی وہ اپنے سامان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ حیرت سے ولید نے پلٹ کر بڑے غور سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیا ہوا حیا؟ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ ابو جان اور چچا جان سے تو میری آج بھی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ فوراً کچھ پریشان سا ہو کر پوچھنے لگا۔ سب ٹھیک ہے ولید بھائی، آپ ہاں پریشان ہو گئے۔ اسے پریشان دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ پھر تمہیں کیا ہوا ہے؟ گہرا سانس لے کر اسے دیکھا بڑے دھیان سے۔ بیمار تھی، پتہ تو ہے آپ کو۔ پھر ابھی تو ایگزامز ختم ہوئے ہیں میرے ولید بھائی، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ امتحانوں میں مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ اب کھاؤں پیوں گی جان بناؤں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ امتحان تو خیر پہلے بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ مشکوک ہو چکا تھا۔ دانی کہہ رہی تھی تم امتحان بھی دینا نہیں چاہ رہی تھی، کیوں؟ ایک دم سے اس نے پوچھا تھا۔ بڑی تیزی سے حیا احمد نے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف پریشانی تھی، فکر مندی تھی، ڈھونڈے سے بھی اس گزرے واقعے کا کوئی عکس نہ تھا۔ بس بیماری کی وجہ سے، سنبھل کر ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہتی۔ گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے حیا، مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ کہتے ہوئے اس نے اپنی سیاہ آنکھیں اس پر جما دی تھیں۔ ولید بھائی، اگر کوئی بات ہوتی تو کیا ابو یا بڑے ابا آپ کو نہیں بتاتے؟ فوراً ہی نظر چرا کر اسے فرنٹ ڈور کھولا تھا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں اترتی نمی دیکھ چکا تھا۔ حیا، وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ جی؟ وہ جیسے بہت مجبور سی ہو کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں اتنی عجیب و غریب کیفیت تھی کہ وہ لمحہ بھر کو کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ لاؤ یہ مجھے دو۔ اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر اس نے پچھلی سیٹ پر ڈال دیا، مزید کچھ پوچھے بغیر۔ ابا نہیں آئے؟ امو جی کیسی ہیں؟ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ دونوں ٹھیک ہیں، میں آفس سے آ رہا ہوں سیدھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور گھر پہنچنے تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ ناراض ہو گئے کیا؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے گاڑی سے اتر کر اسے دیکھنے لگی، جو اپنے چہرے پر مخصوص سنجیدگی لیے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ ولید بھائی آپ؟ آگے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی ناراضگی نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں تحریر سوال اس نے پڑھ لیا تھا، تبھی ہلکے سے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ تم اندر چلو، میں آ رہا ہوں۔ تب وہ اطمینان سے سر پہ دوپٹہ لیتی اندر کی طرف چل دی۔
اس گھر میں تو وہ بارہا آ چکی تھی۔ ابا کا آبائی گھر تھا، یہ یہیں ابو اور تایا ابا پیدا ہوئے تھے، شادیاں ہوئی تھیں ان کی، مگر ابو اپنے ٹرانسفر کی وجہ سے اور تایا ابا اپنے بزنس کی وجہ سے کراچی منتقل ہو گئے تھے۔ وہیں وہ پیدا ہوئی تھی۔ تایا ابا کے 2 بیٹے ولید اور ربیع اور ایک بیٹی دنیا تھی، جبکہ یہ صرف 2 بہنیں حیا اور جیا احمد تھیں۔ ابا اور امو جی بھی اکثر تو ان کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، بس کچھ عرصے سے ولید کے ٹرانسفر کی وجہ سے ابا اور امو جی کچھ زیادہ ہی ادھر آنے لگے تھے۔ برآمدے سے گزر کر وہ اندر کی طرف آ گئی تھی۔ امو جی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی کمرے میں، ابا لاؤنج میں بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اس نے پیچھے سے جا کر چپکے سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ نہ ہی میں خوشگواں ہوں بیٹی، نہ ہی اتنا بھلکڑ کہ بھول جاؤں کہ آج میری بیٹی آنے والی ہے۔ اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے ابا کہہ رہے تھے۔ خوشگواں کیوں ابا؟ انہیں سلام کر کے گھوم کر ان کے سامنے آ گئی۔ یہ خوشگمانی ہی تو ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا کہ تمہاری جگہ تمہاری امو جی ہیں۔ ان کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اندر آتا ولید لمحہ بھر کو رکا تھا، پنک دوپٹہ سر تک لیے وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی، گلابی ہونٹوں سے جھانکتے چمکیلے دانتوں کی قطار بڑی خوشنما معلوم ہو رہی تھی۔ میں امو جی سے مل لوں، اب تو نماز پڑھ چکی ہوں گی۔ وہ اسے کھڑا دیکھ چکی تھی۔ آ رہی ہیں امو جی۔ وہ اسے دیکھتا سامنے کارپیٹ پر بیٹھ کر سینے فولڈ کرنے لگا۔ السلام علیکم امو جی۔ لاؤنج میں داخل ہوتی امو جی کے گلے سے لٹک گئی تھی وہ۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ اسے پیار کر کے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے چہرے، ہاتھوں، بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ بس امتحانوں میں مصروف تھی نا امو جی، سر جھکا کر بولی تھی وہ مسلسل ولید کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ کچھ سوچتی ہوئی نظروں سے وہ مستقل اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تو امتحان ختم ہوئے، زمانہ گزر گیا، پھر یہ حال کیوں ہے؟ میں 1.5-2 مہینے کے لیے کیا آ گئی؟ بالکل ہی بچہ بن گئی تم۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں رہا گھر میں، یا تم نے ہی کان دھرنے بند کر دیے ہیں؟ کیا حالت بنا لی ہے؟ بات کیا ہے؟ امو جی کی جرح شروع ہو گئی تھی۔ امو جی آپ کو پتہ نہیں ہے امتحان اس پر کسی وبائی مرض کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار دیکھ کر ولید نے اس کا دفاع کیا تھا۔ میاں زمانہ ہو گیا، امتحان ختم ہوئے۔ پلٹ کر اسے گھورا تھا امو جی نے۔ کمزوری تو ابھی باقی ہے امو جی، ولید نے کہتے ہوئے سینٹرل ٹیبل پر سے اخبار اٹھا لیا۔ ارے چھوڑیے، کیا آتے ہی بچی پہ چڑھائی کر دی، تھکی ہوئی آ رہی ہے۔ ابا نے اس کی شکل غور سے دیکھی تھی اور امو جی سے مخاطب ہوئے تھے۔ یہ بتائیں امو جی آپ کیسی ہیں؟ وہ شکر گزار نظروں سے ابا کی طرف دیکھ کر اور اس کی طرف سے رخ پھیر کر وہ امو جی کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ میں تو ٹھیک ہوں بچی، یہ بتاؤ گھر پر سب کیسے ہیں؟ ویسے تو فون پر بات ہو جاتی ہے، اس دفعہ کچھ زیادہ ہی دن رہ لی ہوں یہاں۔ پھر وہ فردن سب کی خیریت پوچھنے لگی تو حیا نے اطمینان کا سانس لیا، ان کا دھیان بٹنے پر۔ حسب عادت صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکیوں کے پردے سرکا کر پٹ کھولے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کا خوشگوار جھونکا اس کے چہرے کو گدگداتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر باہر جھانکا۔ صبح کا ملگرجہ سویرا پھیلا ہوا تھا، درختوں پر خوش الحان پرندے خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ بھیگے ہوئے شبنمی سے پھول ٹہنیوں پر جھوم رہے تھے۔ طلوع آفتاب کی نرم نرم سنہری کرنیں گھاس کے سبز مخملی قالین پر آنے کو بےتاب تھیں۔ اتنا حسین منظر دیکھ کر وہ فوراً ہی لان میں نکل آئی تھی۔ صبح بخیر۔ اپنے پیچھے ولید کی آواز سن کر وہ بری طرح چونک کر پلٹی تھی۔ کیا ہوا؟ امید نہیں تھی کہ آج میں اٹھوں گا؟ اس نے اس کی حیران آنکھوں میں جھانکا۔ خدا نہ کرے! اس نے جیسے بہت برا مان کر اپنا خوشنما بالوں والا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید کرتے شلوار میں سانولی رنگت پر سنجیدگی کا تاثر دیتی سی آنکھوں میں اس وقت تھوڑی سی شرارت موجود تھی۔ آپ کے لیے کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، آپ تو اتنے اچھے ہیں، سوچ کر بڑے خوشگوار انداز میں مسکرائی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ خود بھی ہلکے سے مسکرا دیا۔ کچھ نہیں، یہ آپ اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ اسے پتا تھا وہ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً ہی سو جاتا تھا، پھر کوئی 8 بجے اٹھ کر آفس جانے کی تیاریاں کرتا تھا۔ بس یار، سارے نخرے ختم ہو گئے۔ امو جی کتنا کریں گی؟ انہیں واپس بھی جانا ہے، کوئی دوسرا انتظام نہیں ہے، سو عادتیں تبدیل کر لی ہیں۔ امو جی سے کہیں کسی ماسی کا انتظام کر دیں گی۔ آتی ہے ایک، مگر جب تک امو جی ہوتی ہیں پھر میں خود ہی منع کر دیتا ہوں، کیونکہ میں تو 9 بجے تک نکل جاتا ہوں نا۔ وہ دوپہر کو آتی ہے کھانا پکانے کو، گھر بند ہوتا ہے، پھر امو جی بھی تو ہر دفعہ اتنا کچھ پکا کر جاتی ہیں کہ مجھے باہر سے لانے کی بھی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس نے قدرے تفصیل سے بتایا۔ تو پھر کوئی فل ٹائم ماسی رکھ لیتے ہیں ولید بھائی۔ وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ ہو سکتا ہے ابا نے دیکھ رکھی ہو اپنے پوتے کے لیے کوئی فل ٹائم ماسی۔
وہ اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے مسکرایا۔ سچ؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی ہوئی تھی۔ مجھے بھی بتائے نا ولید بھائی۔ وہ سر ہو گئی تھی اس کے۔ ابا سے ہی پوچھنا، مگر ابھی نہیں، ورنہ وہ مجھے ہی پیٹیں گے۔ اس نے جھک کر ڈھیر سارے موتیا کے پھول توڑ لیے۔ پوچھ لوں گی ان سے تو، مگر آپ مجھے، وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ بس مجھ سے نہیں پوچھنا ہے۔ اسے انگلی اٹھا کر منع کیا۔ بتا دینا۔ میں بتاؤں گا ہی نہیں، اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ اچھا مت بتائیں، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ امو جی انہیں رومال میں رکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیتی ہیں، پھول توڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اچھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئی۔ وہ اپنا مشغلہ ترک کر کے اسے دیکھنے لگا۔ سبز دوپٹے کے حالے میں دھلا دھلایا بے ریا سا چہرہ، خوبصورت سی ناک میں پڑی چھوٹی سی ہیرے کی لونگ جو خود چہرے کو مزید رونق بخش رہی تھی، موتیا کے پھول توڑتے ہوئے انہی کا کوئی حصہ لگ رہی تھی۔ ابا کی کہی بات ان کی خواہش جو اب اس کی بھی شدید خواہش بن گئی تھی۔ عزیز تر تو وہ اسے پہلے ہی تھی، ابا کی خواہش جان کر تو عزیز ترین ہو گئی تھی۔ بقول ابا کے یہ سب کچھ تو شروع ہی سے طے تھا، اگر تم حامی نہ بھی بھرتے تو بھی مجھے یہی کرنا تھا کسی اور طریقے سے۔ ضرورت ہی نہ پڑتی ابا۔ وہ ہنسا وہ ان کے سینے سے لگ گیا تھا، تبھی وہ بھی ہنس پڑے تھے۔ شروع ہی سے زیادہ تر انہی کے ساتھ رہا تھا، کیسے نہ جان پاتی اس کی خواہش۔ وہ تقریباً 3 مہینے سے کراچی نہیں گیا تھا، اور کوئی 1.5 مہینے سے ابا اور امو جی بھی اس کے ساتھ تھے۔ حیا کی حالت اسے اچنبھے میں ڈال گئی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، وہ ہمہ وقت مسکراتی ہی رہتی تھی یا پھر اپنے کالج کے دھندوں میں الجھی رہتی تھی۔ اب تو گویا مسکرانا ہی بھولی ہوئی تھی۔ ہر کام اس کا یوں محسوس ہو رہا تھا گویا اوپری دل سے کر رہی ہو۔ کل سے ابا اور امو جی بھی سوچ میں ڈوبے سے معلوم ہوتے تھے، پریشان پریشان سے۔ اس نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا تھا کہ سوال کرنے پر اس کی آنکھوں میں اترتی نمی اسے امتحان میں ڈال گئی تھی۔ کچھ ہوا ضرور تھا جو وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ گھر پر بھی تو وہ ہر ویکنڈ پر فون کرتا تھا، مگر کچھ محسوس نہ کر پایا تھا کہ سب بڑے نارمل انداز میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ہاں چچی اسے پچھلے دنوں بھوجی بھوجی سے لگی تھیں آواز سے، مگر اس کے پوچھنے پر طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال گئی تھیں۔ یہ پھول بھی مجھے دے دیں ولید بھائی۔ اس کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے نکلا تھا۔ سامنے ہی وہ سبز آنچل میں ڈھیروں پھول لیے کھڑی تھی۔ سارے پھول تمہارے لیے، اس نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے ہاتھوں میں تھامے سارے پھول اس کے آنچل میں الٹ دیے۔ اخبار آ گیا ہے، آپ چاہیں تو اخبار پڑھ لیں، میں آپ کے کپڑے بھی پریس کر دوں گی اور ناشتہ بھی بنا دوں گی، کہتی ہوئی وہ اندر چلی گئی تھی۔ ابھی ناشتہ لگایا ہی تھا کہ امو جی نے آواز دے ڈالی تھی۔ جی امو جی۔ وہ قرآن شریف جز دان میں لپیٹتی امو جی کے پاس چلی آئی۔ بیٹھو، کچھ کر تو نہیں رہی تھی؟ انہوں نے تکیے پر قرآن شریف رکھ دیا تھا۔ نہیں تو ولید بھائی کا ناشتہ لگا کر آ رہی ہوں، آپ کب کریں گی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ابھی نہیں کروں گی، تم بیٹھو ذرا۔ انہوں نے ذرا سا سرک کر اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ جی امو جی۔ وہ کچھ حیران سی بیٹھ گئی۔ میں اگلے ہفتے واپس جا رہی ہوں، تم میرے ساتھ ہی واپس چلو گی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ امو جی مجھے ابھی نہیں جانا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ جانا ہی تو ہے، میرے ساتھ ہی چلو۔ امو جی نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ بس مجھے کہیں نہیں جانا، ابا تو ہے نا، اور ولید بھائی بھی۔ میں یہی رہوں گی ان کے پاس، آپ بھی مت جائیں۔ اس نے ان کی گود میں منہ چھپا لیا تھا۔ حیا کچھ ہوا ہے گھر میں، یا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے بیٹا؟ امو جی پیار سے اس کے بال سہلا رہی تھی۔ نہیں تو امو جی، گھر میں کیا ہونا ہے، سب مزے میں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ حیا میری بچی، دیکھ میری طرف۔ امو جی پر نہ جانے کیسا انکشاف ہوا تھا، ایک دم سے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ جی امو جی۔ اس نے سر اٹھایا۔ انہوں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ سائرہ نے کچھ کہا ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ پوچھ رہی تھی بڑی آہستہ آواز میں۔ یہ تو وہ جانتی تھیں کہ سائرہ اسے پسند نہیں کرتی، البتہ وجہ سمجھنے سے وہ قاصر تھیں۔ کئی دفعہ انہیں ٹوک بھی چکی تھی، مگر وہ باز نہ آئی تھیں۔ نہیں امو جی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا ہے، مجھ سے کچھ مت پوچھیں آپ۔ وہ ایک دم ہی ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حیا میری بچی۔ جس طرح ان سے لپٹ کر وہ روئی تھی، امو جی دھک سے رہ گئی تھیں۔ میرا کسی نے اعتبار ہی نہیں کیا امو جی، وہ تو جیسے بلک ہی تو اٹھی تھی۔ ہوا کیا ہے حیا؟ اس کے اس طرح بلکنے پر وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ کسی کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، میں ہی اپنی نظروں میں گر گئی۔ اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ حیا بیٹا چپ ہو جاؤ، میں خود معلوم کر لوں گی سب کچھ۔ وہ تو کچھ ایسا ٹوٹ کر روئی تھی کہ وہ اس سے کچھ پوچھ ہی نہ سکی تھیں۔ پورے 15 دن رہ کر وہ ابا کے ساتھ واپس آئی تھی۔ امو جی پہلے ہی آ چکی تھیں۔ امی اپنے کمرے میں تھیں، جیا کچن میں چائے بنا رہی تھی، یہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ ابا اندر داخل ہوئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے حیا بیٹی؟
کچھ نہیں ابا، اس نے ٹی وی بند کر دیا تھا۔ کھول دو بیٹا، ہم بھی دیکھ لیں گے بیوٹی ٹپس۔ وہ آرام سے بیٹھ گئے تھے کاؤچ پر۔ نہیں ابا، بس اٹھ رہی تھی، وہ ذرا سا جھیم گئی تھی۔ چائے پئیں گے آپ؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، مگر بڑی اچھی سی ہونی چاہیے، بلکہ یوں کرو، آج اپنے تایا ابا وغیرہ کو بھی بلا لینا ادھر ہی، وہ کہہ رہے تھے۔ اچھا ابا، وہ کچھ حیرانی سے کہہ رہی تھی۔ اور اپنی امی کو بھیج دو، مجھے کچھ بات کرنی ہے، وہ لاؤنج سے نکلتی حیا سے کہہ رہے تھے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ لیکن ابا، اب زمانہ بدل گیا ہے، یہ بچپن کے فیصلے ہو سکتا ہے ہمارے بچے پسند نہ کریں۔ جب ابا نے حیا اور ولید کے سلسلے میں بات کی تو سب تو چپ رہے تھے، مگر تائی اماں بول پڑی تھیں۔ دیکھو دلہن، تمہیں اختلاف کرنا تھا تو پہلے کرتی، اب وقت گزر گیا ہے، اب زمانہ بھی بدل گیا ہے ابا۔ وہ فوراً ہی بولی تھیں۔ 24 سال پہلے بھی تم جانتی تھیں زمانہ بدل جائے گا، تب کیوں خیال نہ آیا تمہیں؟ پھر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ خیال تم نے ہی سب کے دلوں میں ڈالا تھا، ابا کہہ رہے تھے۔ مجھے ولید سے بات کر لینے دیں، تم کسی سے بھی بات کرو، بہرحال مجھے کسی سے اجازت نہیں لینی، صرف یہ بتانا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ ولید سے پہلے ہی بات کر چکے تھے، سو انہیں اس کی طرف سے بالکل اطمینان تھا۔ پہلے میں دونی کی کروں گی، وہ کچھ بھی پھرسی گئی تھیں۔ دونی بھی میرے لیے حیا جیسی ہے، اس کے لیے بھی میں سوچ چکا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ انہوں نے اس طرف سے انہیں اطمینان دلایا تھا۔ تب وہ جزوز ہو کر شوہر کو دیکھنے لگی، جو بالکل رضامند نظر آتے تھے۔ میں ولید سے ضرور پوچھوں گی، اسے بھی منظور ہے یا نہیں، پھر وہ قصہ بھی نامعلوم، اسے پتہ بھی ہے یا نہیں، میرا بچہ تو بلا وجہ ہی قربانی کا بکرا بن رہا ہے۔ بھابھی جان، ابو بے بسی سے انہیں دیکھنے لگے، چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا تھا۔ ابا کو دیکھا، مگر وہ تائی اماں کی طرف متوجہ تھے۔ وہ میرا پوتا ہے، مجھے اس پر اتنا ہی یقین ہے جتنا خود پر۔ جہاں تک اس قصے کا تعلق ہے، جس نے گھڑا ہے وہی اس کی حقیقت بھی جانتا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ تم ولید کی نالج میں اضافہ کرو۔ ویسے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ خاصا صاحب عقل بچہ ہے، تمہاری اولاد ہونے کے باوجود۔ ابا تو جیسے ان کی مخالفت کے سارے ہتھیار کند کرنے کے در پہ تھے۔ تائی اماں کے خون میں تو گویا ابال اٹھ رہے تھے، مگر وہ ضبط کیے خاموش بیٹھی رہیں۔ انہیں پتہ تھا ابا کے سامنے ان کی ایک نہیں چلنے کی، زیادہ بولیں تو ہو سکتا ہے کل کی کرتے آج ہی نپٹا دیتے دونوں کو۔ کیا برائی نظر آئی تمہیں بچی میں؟ پھر یہ تھا بھی تمہارا اپنا فیصلہ، شکل عقل سب میں یکتا ہے بچی، خاندان بھر میں کوئی اس سے زیادہ سگھڑ اور خوبصورت ہو تو بتاؤ، صرف ولید ہی جچے گا اس کے ساتھ۔ امو جی جلے دل سے کہہ رہی تھیں۔ مجھے سوچنے دے امو جی، تائی اماں کا لہجہ بگڑا ہوا تھا۔ دیکھو بی بی، سوچنے کے لیے 24 سال بہت تھے، اب وقت ہے عمل کا، اب میں دیر نہیں کروں گی، جلد ہی کوئی تقریب کروں گی تاکہ سب کے علم میں آ جائے اور سب کے منہ بند ہو جائے۔ لو اور سنو، سارے شہر میں بچی کا اشتہار بنا کر رکھ دیا۔ ایسا بھی کیا زبان کا زہر کہ بچی مرنے کو ہو گئی۔ امو جی تو جیسے ہی بہت ہی بلبلائی ہوئی تھیں، ماتھا تو ان کا حیا کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا تھا، پھر جیسے وہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، مانو ان کا تو جیسے کسی نے کلیجہ نوچ لیا تھا۔ پھر انہوں نے اسے زیادہ مجبور بھی نہیں کیا تھا کچھ بتانے کو، سوچ لیا تھا کراچی پہنچ کر خود ہی معلوم کر لیں گی۔ پھر ابا نے بھی انہیں حیا سے کچھ پوچھنے کو منع کر دیا تھا۔ یہاں آتے ہی ان کے پوچھنے سے بیشتر ہی دونیا اور جیا نے انہیں پہلی فرصت میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے امی ہی کی خبر لی تھی کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے تائی اماں کی بات کا یقین ہی کیوں کیا۔ اگر وہ انہیں پہلے ہی قدم پر روک دیتی تو بات اتنی نہ بڑھتی، اور نہ ہی تائی اماں کو سارے خاندان میں بات پھیلانے کا موقع ملتا۔ وہ تو امی کی خاموشی پہ شیر ہو گئی تھیں، گویا ویسے بھی انہیں شروع ہی سے جانے کیوں یہ نازک سی لڑکی اتنی ناپسند تھی۔ حالانکہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو تائی اماں ہی نے اس کے گلے میں سونے کی چین ڈالتے ہوئے ابا سے اسے مانگا تھا ولید کے لیے۔ پھر باہم مشوروں کے بعد سب کی رضامندی سے یہ رشتہ طے پا گیا تھا۔ یہ بات صرف بڑوں کے درمیان تھی کہ بڑے ہونے پر مناسب وقت دیکھ کر بات ان کے دونوں کے کانوں میں ڈال دی جائے گی۔ حالانکہ تائی اماں نے کہا تھا کہ انہیں شروع ہی سے اس رشتے کے بارے میں بتا دیں، مگر جانے کیا سوچ کر ابا نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا تو تائی اماں کا رویہ اس کے ساتھ سرد سے سرد تر ہوتا چلا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ تو وہ سبھی جاننے سے قاصر تھے۔ یہی بات امی ابو کو فکر میں ڈال دیتی تھی کہ تائی اماں کا رویہ اس کے ساتھ خاصی حد تک تنزیہ اور دل دکھانے والا تھا، مگر ان دونوں کو ابا پر بھی بھروسہ تھا کہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اس رشتے کے لیے حامی بھری ہوگی۔ جب جیا نے حیا کو یہ سب بتایا تو اسے پتنگے ہی لگ گئے تھے تائی اماں کی بات سن کر۔ میں خود منع کر دوں گی، حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اس کا، اس لیے تمہیں تھوڑی بتایا ہے۔ پھر ولید بھائی تو اتنے اچھے ہیں، کتاب سے سر اٹھا کر جیا بڑی پریشانی سے بولی تھی، لیکن وہ ایک اور آخری اچھے نہیں ہیں۔ شاید دل کی آواز دبانے کو زور سے بولی تھی وہ، جو یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے تو بس وہی ایک اور آخری اچھا ہے۔ مجھے تو وہی اچھے لگتے ہیں۔ جیا مایوسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
تو تم کر لو، مجھ سے تو وہ خاتون اب بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ خوب خدمت کرنا، جو کڑوی کسیلی کے کہیں ہنس ہنس کر سہنا، صبر کرنا، ایک نہ ایک دن تو موم ہو ہی جائیں گی، بستر مرگ پر تمہاری خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے تمہیں اپنی فرما بردار بہو مان لیں گی۔ مگر یہ تو طے ہے کہ بستر مرگ پر وہ نہیں تم ہوگی۔ اس کا لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ بکو مت، صرف تمہارے حوالے سے بہت ہی اچھے لگتے ہیں مجھے ولید بھائی۔ جیا نے جھرجھری لے کر واپس کتاب میں پناہ لے لی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس وقت بھی وہ انہیں سوپ پلا رہی تھی۔ ابا کے کمرے میں آتے ہی ہوئے وہ تھوڑا سا ٹھٹکا تھا، سامنے ہی تو وہ رائل بلیو کپڑوں میں ملبوس ابا کو سوپ پلا رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہی آگے بڑھا تھا۔ ارے آؤ بیٹا ولید، سب سے پہلے ابا ہی کی نظر اس پر پڑی تھی۔ یہ کب آئے؟ وہ حیران ہو کر بے اختیار ہی اس کی طرف پلٹی تھی۔ لمحہ بھر کو دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ السلام علیکم ولید بھائی۔ ایک دم سے بے تحاشا خوشی کی لہر اس کے چہرے پر لہرائی تھی، پھر فوراً ہی معدوم ہو گئی تھی۔ ابا نے بہت دھیان سے یہ منظر دیکھا اور یخنی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وعلیکم السلام، وہ خوش دلی سے کہتا ابا کے سرہانے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ کیسے ہیں؟ ایک سنجیدگی سی جھلکنے لگی تھی اس کے چہرے پر۔ تم اپنی سناؤ، تم سے تو بہت سے حساب لینے ہیں ابھی مجھے، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں اب تو صرف آپ ہی باقی ہیں حساب کتاب کو، وہ سرد سے لہجے میں کہتی برتن سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ اس سے کیا ہوا ہے ابا؟ اس نے حیرانی سے ابا کو دیکھا، وہ سوچ میں ڈوبے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے بیٹا، اور اسی لیے میں نے تمہیں اتنی ایمرجنسی میں بلایا بھی ہے، فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے ابا نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ دنیا کی بات پر وہ جو بستر کی چادر ٹھیک کر رہی تھی لال بھوکا ہو کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بات تو سنو۔ اس کے اتنے شدید رد عمل پر دونی گھبرا گئی تھی۔ مجھے نہیں سننی کسی کی بات، جا کر منع کر دو، اب یہ تماشی ختم کریں، وہ چیخ اٹھی تھی۔ کیا خرابی ہے ولید بھائی میں؟ دونی بھی دبے دبے لہجے میں چیخ اٹھی تھی۔ اصل بات کہو دنیا بی بی کہ کیا اچھائی ہے مجھ میں؟ ہاں اپنے ہی تو اپنوں کے عیب ڈھانپتے ہیں۔ کیوں ولید بھائی کی زندگی برباد کر رہی ہو بہن ہو کر بھی؟ تلخی سے کہتے ہوئے تکیہ پٹک کر اپنی جگہ پر رکھا تھا۔ تم کچھ نہیں ہو میری؟ اس کے تلخ لہجے کے باوجود دونی بڑے لسان سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں میں کسی کی کچھ نہیں ہوں، کہتے ہوئے ایک دم ہی اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ نگاہوں میں ولید احمد کا سراپا لہرایا تھا، اسے تیزی سے پلکیں جھپکیں، گویا آنسو میں اس کے عکس کو بہا دینا چاہتی ہو۔ حیا، دونی تڑپ کر اسے آ لگی تھی۔ یہ سب تمہارے اپنے ہیں، کسی ایک فرد کی غلطی کی سزا تم سب کو کیوں دے رہی ہو؟ اس کی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھیں یہ کہتے ہوئے۔ ماں کی اس حرکت نے ان تینوں بہن بھائیوں کو کتنا شرمسار کیا تھا، کتنا اکیلا سمجھنے لگی تھی وہ خود کو۔ دونی کے ساتھ بھی کتنا برا ہو گیا تھا کتنا برا رویہ ہو گیا تھا اس کا، لیکن دونی نے تب بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اسے پتا تھا اس کی ماں کا دیا ہوا زخم اتنی آسانی سے نہیں بھرے گا، بے اعتباریوں کے زخم اتنی جلدی نہیں بھرا کرتے۔ سزا؟ وہ استزائیہ سا ہنسی۔ سزا تو مجھے مل رہی ہے۔ یوں نہ کہو، پھر تم ہم سب کے ساتھ ساتھ بھائی کی خواہش بھی تو ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ مجھے کسی کی خواہش نہیں بننا، ابا سے کہہ دینا مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ ولید کے نام پر دل میں ڈھیروں پھول سے کھل گئے تھے، مگر دوسرے ہی لمحے بڑے تلخ لہجے میں کہتی دونی کو ایک طرف ہٹاتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ سنو، تائی اماں جیسے دانت پیستی ہوئی اس کے پاس آئی تھیں۔ جو خواب تم دیکھ رہی ہو وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ دیکھے تائی اماں، میں بہت عزت کرتی ہوں آپ کی، یہ خواب دکھانے کا انتظام بھی تو آپ نے کیا تھا۔ وہ جو لاؤنج میں بڑے آرام سے بیٹھی کسی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی، بری طرح ہرٹ ہوئی تھی، صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں میرا ہی بیٹا ملا ہے، بس چلتا تو شاید وہ اس کی گردن دبا دیتی۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، آپ کے بیٹے میں سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، وہ بمشکل کہہ پائی۔ یہ سرسری سا انکار کرنا ہی ہے تو ابا سے کرو، یہ فیصلہ تم خود نہیں سنا سکتی ابا کو؟ وہ تو جیسے بے بسی اور تل ملاہٹ کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں۔ اگر آپ اس فیصلے کے اتنا ہی خلاف ہیں تو خود ہی ابا سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ بہت ضبط سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے ایک کڑی نگاہ اس خوشنما اور نرم و نازک لڑکی پر ڈالی۔ تمہاری تو دلی مراد بھر آئی ہے۔ نگاہوں کے زہر کے ساتھ ساتھ انہوں نے لفظوں کے تیروں سے بھی اسے زخمی کر ڈالا تھا۔ کتنی نفرت و حقارت تھی ان کی آنکھوں میں، ان کے چہرے پر۔ اس کے لیے بیٹھے رہنا محال ہو گیا، ساتھ ہی ضبط کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ مجھ پر فیصلہ چھوڑ دیا جاتا تائی اماں تو یقین کریں میرا انتخاب آپ کا بیٹا ہرگز ہرگز نہ ہوتا، کیونکہ میں آپ سے متعلق کسی چیز سے تعلق رکھنا تو درکنار دیکھنا تک پسند نہیں کرتی۔ وہ بھی جواباً زہر اگلتی رسالہ پٹکتی لاؤنج سے نکل گئی۔ میں جانتی ہوں تائی اماں کہ ابا کو انکار کا حوصلہ نہ ہے آپ میں ہے نہ مجھ میں۔ جب 98% لوگ کسی بات پر متفق ہوں تو 2% کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لاؤنج سے نکل کر بجائے وہ اپنے کمرے میں جانے کے پچھلے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس کے بس میں ہوتا تو کب کا انکار کر چکی ہوتی، بلکہ کر چکی تھی۔
مگر ایسی بے عزتی اور رقیق جملے اپنی ذات کے لیے برداشت نہ کرتی۔ ٹھنڈے ستون سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کیا اس کی بقیہ زندگی ایسے ہی گزرے گی، ایک ناپسندیدہ شخص کی طرح جو کسی پر زبردستی مسلط کر دیا گیا ہو؟ آنسو تھے کہ عمدے چلے آ رہے تھے، اسے تو مر ہی جانا چاہیے۔ بند آنکھوں سے آنسو کے قطرے ایک کے بعد دوسرے کے تعاقب میں نکلتے چلے گئے۔ کتنی دیر تک وہ بیٹھی آنسو بہاتی رہی تھی۔ حیا کوئی بڑی خاموشی سے اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اسے تیزی سے آنکھیں کھولیں۔ ولید برآمدے کی تیسری سیڑھی پر کھڑا اسے بڑی تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لہجے کو دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ ایک طرف دکھ کا گہرا احساس لیے چھلکتی آنکھیں تھیں، دوسری طرف فکر و تشویش کے ساتھ ساتھ کوئی اور جذبہ بھی تھا جسے محسوس کر کے اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ کیا ہوا حیا؟ بھیگی آنکھیں اسے تڑپا گئی تھیں۔ سیڑھیوں کا فاصلہ طے کر کے وہ قریب آ گیا تھا۔ کچھ نہیں، راستہ دیجیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھیگا ہوا کچھ تلخ سا لہجہ، اس لہجے میں تو اس نے کبھی اسے بات نہیں کی تھی۔ وہ یکدم ہی چھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ مرگجے سے سبز اور فیروزی پرنٹڈ سوٹ میں لمبے بالوں کی چوٹی سے نکلتی کچھ لٹیں، بھیگتی پلکیں، خشک ہونٹ اور ستا ہوا چہرہ لیے وہ بڑی سوگوار تھی۔ ولید احمد کا دل جیسے کسی نے چٹکیوں میں مسل دیا۔ پرسوں ابا نے اچانک ہی اسے فون کر کے بلایا تھا فوری طور پر۔ پھر جب انہوں نے اسے سارا قصہ بتایا تو کتنی ہی دیر تک وہ ششدر سے بیٹھا رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی ایسی کوئی حرکت بھی کر سکتی ہوں گی۔ حیا کے بارے میں وہ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا تھا کہ وہ ایسی نہیں ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہا تھا۔ کیا امی اسے نہیں جانتی تھیں جو اتنا بڑا الزام لگا دیا اس پر؟ حیا اس نے اس کی سوجی بطور آنکھیں دیکھیں اور جھک کر بڑی نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیجیے ولید بھائی، میں اب کسی نئی کہانی کا عنوان بننے کو ہرگز تیار نہیں ہوں۔ ایک طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے نرم و نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں دیکھے اور گویا ہوئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے اس کی بات گویا سنی ہی نہیں تھی۔ کچھ نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے چاہے مگر گرفت مضبوط تھی۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ کتنا مان، کتنی اپنائیت سے بھرا لہجہ تھا اس کا۔ وہ صرف ایک لمحے کو ٹھٹکی تھی۔ کون ہوتے ہیں آپ میرے جو آپ کے ساتھ میں کچھ شیئر کروں؟ دوسرے ہی لمحے بڑا سلگتا ہوا لہجہ تھا اس کا۔ میں کچھ نہیں ہوں تمہارا۔ وہ ایک دم سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہاتھوں کی گرفت بھی ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ نگاہیں چراتی، ہاتھ چھڑاتی ایک دم سے پلٹ گئی تھی، شاید اپنے آپ سے لڑتی ہوئی۔ تم نے خود اپنے آپ کو اکیلا کر لیا ہے، سب کو اپنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ جب تم اپنے چاروں طرف اونچی اونچی خود ساختہ دیواریں کھڑی کر لو گی تو کون دیکھے گا تمہیں؟ تمہیں پتہ ہے ابا اور امو جی تمہارے لیے کتنے پریشان ہیں، چچا صاحب وغیرہ کتنے فکر مند ہیں تمہارے لیے، اور تم اپنے غموں میں گھری ہو۔ اسے تھوڑی دیر تک خود سے لڑتے دیکھا، پھر گویا ہوا، بے فکر رہیں، یہ پریشانیاں اب ختم ہونے والی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی تھی۔ کیوں، کیا کرو گی تم؟ وہ کچھ ٹھٹک کر پوچھنے لگا۔ بے فکر رہیں، بھاگوں گی نہیں کسی کے ساتھ۔ کتنا تلخ و زہریلا سا لہجہ تھا اس کے کا، باوجود کوشش کے وہ اپنا اٹھتا ہوا ہاتھ نہ روک سکا۔ کیا تم ایسی ہو؟ وہ بھرپور قوت کے ساتھ دائیں رخسار پر ہاتھ پڑا تھا۔ لمحہ بھر کو تو وہ چکرا کر رہ گئی۔ کتنی ہی دیر تک وہ گمسم سی اپنے دائیں رخسار پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی رہی، اور وہ اس کے قریب کھڑا بڑی قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بھینشے اسے گھورتا رہا۔ ہاں، اس کے لب کپ کپائے تھے اور آنکھوں میں یکدم ہی ڈھیر سارا پانی اتر آیا تھا۔ ہاں ہاں، میں ہوں ایسی۔ بے اختیار ہی اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر وہ چیخ اٹھی تھی۔ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ میں نے اس گھر کے لوگوں کی ناک کٹوا دی ہے؟ خاندان بھر میں میری وجہ سے لوگ پلٹ کر اس گھر میں نہیں آتے۔ جیا کے گھر نہ بسنے کا سبب بھی میں ہی ہوں۔ سنا آپ نے کتنے ڈھیروں گناہوں کا بوجھ ہے مجھ پر۔ کاش اس دن وہیں کسی حادثے میں مر کھپ گئی ہوتی میں تو کم از کم آج اتنا بڑا الزام تو نہ آتا مجھ پر۔ تواتر سے بہتے آنسوؤں کے درمیان وہ بولے جا رہی تھی۔ حیا اس کے دل کا درد گویا اس کے اندر اتر گیا تھا۔ مت پکاریں، مجھے اس نام سے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑی تھی، عجیب ہسٹیریکل سی ہو رہی تھی۔ اسے ڈھیروں ندامت نے آ گھیرا، پھر نہ جانے کس جذبے کی بے اختیاری میں اس کے دونوں ہاتھوں نے بہت نرمی سے اس کے آنسو پونچھے تھے، اور اس کے دائیں رخسار پر سجے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کے نشان دیکھ کر پشیمان ہوا تھا۔ خود کو اتنے الزام مت دو کہ جینا مشکل ہو جائے، غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی، تم کلیئر کر دیتی، ختم ہو جاتی اسی وقت۔ دل ہی دل میں ماں کی حرکت پر بے اندازہ شرمندہ ہوتا۔ وہ بظاہر اسے سمجھا رہا تھا، بات تو چھوٹی سی تھی، اگر سمجھا جاتا، مگر اسے بڑا کیوں بنا دیا گیا؟ میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند نہیں کرتی، مگر یہ کون سا انداز تھا ناپسندیدگی کا، مجھ سے اس قصور کا بدلہ لینے کا جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میرے کچھ بتانے سے قبل ہی ساری کہانی وہ بیان کر چکی تھی امی سے۔ چشمدید گواہ تھی نا وہ اس واقعہ کی۔ اس کے چہرے پر زہر سا پھیل گیا تھا۔ میں تو نام تک نہیں جانتی اس کا، جو میری رسوائیوں کا سبب بن گیا۔ مار مار کر میری کھال بھی ادھیڑ دی جاتی نا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس سوال پر ہوئی تھی کہ بتاؤ وہ کون تھا جس کے ساتھ تم آئی تھی۔
اسے کرب سے آنکھیں بند کر لیتی. خدا کی قسم اگر میں اسے جانتی بھی ہوتی نا تو بھی نہ بتاتی. مجھے پال کر اتنا بڑا کیا تھا تو اعتماد بھی کرتے میرے اوپر. وہ آہستہ آہستہ کہتی چلی گئی تھی. حیا آئی ایم سوری. کتنی بہت سی ندامتوں نے ولید کو آ گھیرا تھا. اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے کہ یہ دکھی سی لڑکی پھر سے پہلے کی طرح مسکرانا شروع کر دے. آپ کا کیا قصور ہے؟ اسے بھیگی بھیگی پلکیں صاف کیں اور جانے کو قدم بڑھائے. سنو حیا، امی کو بھی معاف کر دو. میری سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے ایسا کیوں کیا. میں جانتا ہوں جس دکھ اور اذیت سے تم گزری ہو اس کا مداوع تو ممکن نہیں، مگر تم بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. وہ بہت خلوص سے کہہ رہا تھا. کر سکیں گے. ایک دم سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی. ہاں اگر ممکن ہوا تو. اس نے ہلکے سے مسکرا کر یقین دلایا. تو پھر ابا کو انکار کر دیجیے. اسے ہکا بکا چھوڑ کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے. وہ جانے کب سے اسٹڈی میں کرسی پر بیٹھی پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی. ابا آ رہے تھے اندر. ابا آپ. جلدی سے کھڑے ہو کر اس نے دوپٹہ سر پر ڈال لیا تھا. آپ کیوں آ گئے ابا؟ مجھے بلا لیتے. اس نے ان کی چھڑی ہاتھ میں لے کر ان کے ہاتھ تھام کر کرسی پر بٹھا دیا. تمہارے کمرے میں گیا تھا. تم نہیں تھیں تو میں سمجھ گیا اسٹڈی میں ہوگی. وہ ہلکے سے مسکرائے. مجھے بلا لیتے نا آپ. وہ آہستگی سے ان کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گئی. بیٹا پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. وہ کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ سمجھ اور نہ سمجھی والے انداز میں اسے الجھ کر انہیں دیکھا تھا. یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بیٹی؟ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے. کیا ہوا ابا مجھے؟ مغموم سی مسکراہٹ لیے اس نے انہیں دیکھا تھا. حیا. بڑی شفقت سے انہوں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے. جی ابا. سر اٹھا کر وہ انہیں دیکھنے لگی. دونی نے کچھ کہا تھا تم سے؟ وہ پوچھ رہے تھے. جی. وہ سر جھکا کر کارپیٹ کو گھورنے لگی. پھر ابا میں نے اسے بتا دیا تھا. وہ خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگی. کیا بتایا تھا ابا؟ ابا مجھے منظور نہیں ہے. مجھے ایسے ہی رہنے دیں. وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی. کیا خرابی ہے ولید میں؟ خرابی تو مجھ میں ہے ابا. آپ ان کی زندگی کیوں برباد کرتے ہیں؟ میں تمہیں بھی تو آباد دیکھنا چاہتا ہوں بیٹی. آباد. آنسو پہنچ کر وہ ہلکے سے مسکرا دی. مجھے آباد کرنے کے لیے آپ ان کی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں ابا؟ وہ پوچھ رہی تھی بڑی سنجیدگی سے. سنو بیٹا، بزرگ اپنے بچوں کی خواہشات فوراً جان جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی چھپا کر رکھیں. جب ولید نے میرا مان رکھ لیا تو تم بھی مان جاؤ. وہ تو مجبور ہو گئے ہوں گے جیسے میں اس وقت اپنے آپ کو مجبور پا رہی ہوں. وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی. ابا. وہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی. ابا آپ کو نہیں پتا کہ سب کو مجھ سے شکایت ہے کہ وہ جھجک کر رک گئی. بہرحال بزرگ تھے اس کے. مجھے تو نہیں ہے. کبھی تمہارے باپ نے، تایا نے یا میں نے تم سے بلا کر کچھ پوچھا بیٹا؟ یہ تم پر ہم سب کا اعتماد ہی تو تھا جو کسی نے پلٹ کر تم سے کچھ بھی نہ کہا. سنو بیٹا، کیا میرے رویے میں تم نے کوئی تبدیلی پائی؟ یا میں نے تم سے کبھی کوئی باس پرس کی؟ میں تو انتظار ہی کرتا رہا کہ میری بیٹی میرے پاس آئے گی مجھ سے اپنا دکھ کہنے، شکایت کرنے، مگر تم تو اپنے گرد ایک دیوار بنا کر بیٹھ گئی تھی. بیٹا ایسی باتیں کلیئر نہ کی جائیں تو جان کا وبال بن جاتی ہیں. بیٹا وہ زمانہ گیا کہ جب خاموشی ایک ہتھیار ہوا کرتی تھی. ان معاملات میں خاموش رہنا غلط ہے. تمہیں اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا. رہی تمہاری تائی اماں کی بات، وہ تو شروع ہی سے بخشی ہوئی ہیں بیٹا جی. ان کے رویے سے ڈر گئی تھی. ہر گھر میں ایک نہ ایک ایسا ضرور ہوتا ہے. اگر وہ ہمارے گھر میں نہ ہوتی تو ہم لوگوں کے گناہ کیسے کم ہوتے. آخر میں وہ بڑے شگفتہ انداز میں مسکرائے تھے. وہ اتنے بے خبر تھے نہیں جتنا وہ انہیں سمجھ بیٹھی تھی. وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگی. رہی اعتماد کی بات تو بیٹا جی آپ ہی کمزور تھیں. آپ کو اپنا دفاع کرنا تھا اس وقت. کس کے سہارے کرتی ابا یہ سب کچھ؟ سبھی تو بدل گئے تھے اس وقت. اس کی آواز بھی گئی. وہی سہارا، وہی مضبوطی تو تمہیں دینا چاہتا ہوں میں. ولید میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں بیٹا. نہیں ابا، مجھے مجبور مت کریں. مجھے اپنی زندگی جینے دیں ورنہ کہیں کوئی نقصان. پیچھے دروازہ چرچرایا تھا. وہ بولتے بولتے رک سی گئی تھی. پلٹ کر پیچھے دیکھا. وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا. میں تمہیں تنہا نہیں دیکھ سکتا بیٹا. اتنا یقین ہوتا کہ جب تک تم رہو گی مجھے بھی اللہ زندہ رکھے گا. تمہیں کبھی مجبور نہ کرتا، اپنے پاس رکھتا تمہیں اپنی جان بنا کر. مگر بیٹا اب اس زندگی کے دن تھوڑے ہیں. ابا کے چہرے پر اس کا دکھ واضح تھا. اس کی آواز بھر آ گئی تھی. وہ بے اختیار ہی آگے بڑھا تھا. ابا یوں مت کہیں. وہ بھی تڑپ کر رہ گئی تھی. مگر بیٹا جی جس دن تم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تو پھر تمہارے ابا بھی زندہ نہ رہ سکیں گے. اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر سٹک سنبھال کر اب بڑی آہستگی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور قدم آگے بڑھائے. ابا. وہ بے قرار سی ہو کر کھڑی ہو گئی. غیر ارادی طور پر اسے نظر ڈالی تھی. وہ کھڑا بڑی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا گویا ملامت کر رہا ہو. ابا کو روکیں، وہ ناراض ہو گئے ہیں. وہ بے اختیار ہی اس سے بولی تھی. میں نے ناراض نہیں کیا ابا کو. اس کا لہجہ نہ جانے کیوں سخت سا محسوس ہوا تھا اسے. اس نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر پلٹ کر ابا کی طرف بھاگی جو کمرے سے نکلنے کو تھے. ابا. ابا سنیں. اس کے پکارنے پر وہ پلٹے تھے. ابا آپ بھی.
اس کے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں بیٹی، میں تم سے کبھی خفا ہو بھی نہیں سکتا۔ خیر خوش رہو۔ وہ ہلکے سے مسکرائے تھے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے، مگر ان کی آنکھوں میں گہرا ملال تھا، مان ٹوٹ جانے کا، اپنی بات رد کیے جانے کا۔ پھر وہ فیصلہ جو وہ کرنا نہیں چاہ رہی تھی خود بخود ہو گیا۔ ابا آپ جیسا چاہیں کریں، میں کچھ نہیں کہوں گی، مگر آپ مجھ سے خفا مت ہوں۔ وہ ان سے لپٹ کر روتی چلی گئی۔ اب یہ تمہاری امانت ہے بیٹا، اس کا خیال صرف تم ہی کو رکھنا ہے۔ ابا اسے تھپکتے ہوئے جیسے بولتی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑے ولید کو دیکھ رہے تھے۔ جب ہم نے کہا تھا تو جان پہ تل گئی تھیں، دونوں کے تو دانت ہی اندر نہ ہو رہے تھے مارے خوشی کے۔ اسے لپٹ کر چٹا چٹ کتنے ہی پیار کر ڈالے تھے اسے۔ ہٹو پیچھے، اسے بیزاری سے اسے ایک طرف دھکیل دیا تھا۔ لاکھ نخرے دکھاؤ، سر جھکانا پڑے گا، بن کے دلہن ہمارے گھر آنا پڑے گا۔ برا مانے بغیر دونی آرام سے اس کے بستر پر گر کے گنگنانے لگی، اور وہ تب کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی جہاں وہ سامنے لان میں ربیت کے ساتھ غالباً دفتری معاملات پر بڑی سنجیدگی سے گفتگو کر رہا تھا، کیونکہ 2-3 فائلیں سامنے کھلی پڑی تھیں جس پر وہ اسے کچھ بتاتا ہوا مارک کرتا جا رہا تھا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے چلی گئی۔ تبھی اچانک ربیت نے سر اٹھایا تھا اور اسے اس طرف متوجہ پا کر بڑے زور و شور سے ہاتھ ہلایا تھا۔ ساتھ ہی ولید نے بھی سر اٹھایا تھا۔ وہ قدرے خفیف سی ہو کر رخ موڑ گئی تھی۔ فائل پر جھکتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ تائی اماں کا موڈ سخت خراب تھا، اسے تو دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی تھیں۔ ادھر اس کے جذبات بھی ان کے بارے میں اچھے نہیں رہے تھے، ذہنی طور پر وہ شدید ڈسٹرب تھی۔ ولید پر بھی سخت غصہ تھا۔ ابا کی باتوں سے تو یہ تاثر ملا تھا کہ وہ اس رشتے پر بڑا خوش ہے۔ میرا بیٹا پھانسنے میں کامیاب تو ہو گئی ہو، لیکن میں یقین کرو تم ناپسندیدہ ہستی نہیں رہو گی۔ کتنا پر یقین تھا اس کا لہجہ۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی، تبھی اچانک لائٹ آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھوں کی نرم گرم سی گرفت اسے یقین دلاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا وہ پگھلتی جا رہی ہو۔ نہ جانے کیوں ہمیں تم پر بڑا بھروسہ ہے، خیال رکھنا، قائم یہ اعتبار رہے۔ چونکہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا بڑی سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ وہ بھی قدرے مطمئن سی ہو گئی تھی۔ تقریب کے دوسرے ہی دن وہ واپس اسلام آباد جا چکا تھا۔ ولید احمد کا تذکرہ ہی اس کے دل میں پھول سے کھلا دیتا تھا۔ وہ پھر سے خوش رہنے لگی تھی۔ سبھی خوش تھے اس کی اس تبدیلی پر، ماں سوائے تائی اماں کے۔ وہ تو اب پلٹ کر ان کے پوشن کی طرف آتی ہی نہیں تھی۔ حیا تمہارا فون۔ رات وہ کچن صاف کر کے ابا کو دوا دینے جا رہی تھی، تبھی لاؤنج سے گزرتے ہوئے ربیت نے اسے آواز دی تھی۔ میرا فون اس وقت؟ اس نے حیرانی سے وال کلاک دیکھا جو رات کے تقریباً 11:30 بجا رہا تھا۔ کس کا ہے؟ اس نے پانی کا گلاس ربیت کو تھما کر ریسیور کان سے لگایا۔ ہمیں کیا پتا۔ اس نے دوا بھی اس کے ہاتھ سے لے لی اور آگے بڑھ گیا۔ تم ابا کو دوا دے دو۔ ربیت کو ہدایات دے کر وہ فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہو بھائی؟ ادھر سے غیر متوقع طور پر اس کی آواز دل دھڑکا گئی تھی۔ آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت تو ہے نا؟ در حقیقت تھوڑی تھوڑی پریشان بھی ہو گئی تھی وہ۔ خیریت کے علاوہ فون نہیں ہو سکتا؟ وہ بڑے رسان سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس کی آواز مدھم پڑ گئی تھی۔ نکاح کے بعد یہ پہلا رابطہ تھا۔ الحمدللہ۔ تم سناؤ، کیا کر رہی تھی؟ ابا کو دوا دینے جا رہی تھی، بڑی سادگی سے بتایا۔ ابا کو دوا ربیت دے دے گا، میں نے اسے کہہ دیا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ مسکرایا ہو بولتے ہوئے ربیت کا بچہ۔ ایک لمحے کو تو وہ چپ ہی رہ گئی تھی۔ خیریت کیا ہوا؟ دوسری طرف سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، آپ سنائیں۔ کیا سنو گی؟ کچھ سنایا تو امید ہے فون رکھ کر بھاگ کھڑی ہوگی۔ لہجہ شرارت سے بھرپور تھا، جھیم کر ہلکے سے ہنسی تھی وہ۔ امی بدستور اپوزیشن میں ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا ہلکے ہلکے انداز میں۔ جی۔ لہجہ فکر مند سا ہو گیا تھا اس کا۔ سنے ولید بولتے بولتے رک گئی تھی۔ اسے بڑا لطف آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ان کا مجھ سے ایسا رویہ کیوں ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں حیا، جیسے تم لا علم ہو ویسے ہی میں بھی۔ بس حیا، تم سے ایک بات کہنی ہے۔ اس کی آواز میں بھی سنجیدگی در آئی تھی۔ جی کہیے۔ وہ ہمہ گوش تھی۔ تم امی کا دل جیتنے کی کوشش کرو میری خاطر پلیز۔ دوسری طرف سے وہ کہہ رہا تھا۔ میں انہیں کچھ کہتی ہی کب ہوں، وہ تو خود ہی آزردہ سی ہو کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مجھے پتہ ہے حیا، تم بہت اچھی ہو، بہت ہی اچھی، ڈونٹ وری، بس میری بات کا یقین کرو، تم ناپسندیدہ ہنسی نہیں رہو گی۔ وہ بڑے مدھم انداز میں کہہ رہا تھا۔ اچھا؟ وہ بے یقینی سے ہنسی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو؟ مجھے یاد کرتی ہو؟ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اچانک ہی اس نے پوچھا تھا۔ بس آج کل دنیا اور جیا کے امتحان ہونے والے ہیں، وہ اس میں مصروف رہتی ہیں۔ امی ابو ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابا کی آج طبیعت کچھ گڑبڑ تھی، ربیت انہیں لے کر گیا تھا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے۔ امو جی بھی ٹھیک ہیں، وہ بڑی سنجیدگی سے بتا رہی تھی اس کا سوال نظر انداز کر کے۔ تم نے مالی بابا، جھاڑو لگانے والی ماسی اور دھوبی کی خیریت تو بتائی نہیں، جس کے لیے میں نے اتنی دور سے فون کیا ہے۔ جس قدر تپے ہوئے لہجے میں اس نے دریافت کیا تھا، وہ اپنی بے ساختہ ہنسی نہ روک سکی تھی۔ دوسری طرف اس کی دلکش اور مترنم بے ساختہ سی ہنسی اس کی جھنجھلاہٹ کو دھو گئی تھی۔ سنو، اس کے خاموش ہونے پر وہ گویا ہوا تھا۔ جی؟
اس کی آواز میں اب بھی ہنسی تھی۔ اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ میں نارتھ نازم آباد کراچی کے لاؤنج میں ہوتا۔ مدھم سا لہجہ دل دھڑکا گیا تھا۔ اب رکھتی ہوں فون۔ وہ یکدم ہی ہکلا گئی تھی۔ رکھ دینا یار۔ وہ ہلکے سے ہنس پڑا تھا اس کی کیفیت محسوس کر کے۔ سنو، تم بہت یاد آ رہی تھی اس لیے فون کیا تھا، وہ مزید کہہ رہا تھا۔ اچھا رکھتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے کو تھی۔ سنو سنو، فون مت رکھنا، یہ بات اور ہے، بہت خاص۔ دوسری طرف وہ گھبرا کر زور سے چلایا تھا۔ جی بولیں جلدی۔ وہ جیسے بہت عجلت میں تھی۔ میرا ٹرانسفر ہو رہا ہے کراچی، ہنس کر بتایا۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مگر ابا نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ حیران ہوئی، تھوڑا خوش ہونے کے ساتھ ساتھ۔ ابا نے تھوڑی کیا ہے؟ وہ مسکرایا تھا جیسے یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں۔ وہ جھیم گئی اپنی بے وقوفی پر۔ مطلب یہ تھا کہ آپ نے انہیں نہیں بتایا، ورنہ وہ مجھے بتا دیتے۔ اسے تسی کی۔ محترمہ، سب سے پہلے آپ ہی کو بتایا ہے، آپ بتا دیجیے گا۔ وہ بولا تھا۔ آپ خود بتا دیجیے گا، سب لوگ کیا سوچیں گے؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اچھا بتا دوں گا، اوکے۔ وہ آہستگی سے ہنس دیا تھا۔ اس کا ٹرانسفر کراچی ہو چکا تھا۔ حیا کے بھی فائنل ایئر کے امتحان ہونے والے تھے۔ اس وقت بھی وہ دنیا کے پاس کسی کام سے آئی تھی۔ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے اپنا نام سن کر قدم بے اختیار رک گئے تھے۔ اندر تائی اماں کسی سے مخاطب تھیں۔ ہاں بی بی، بس کیا کریں، اپنوں کے اب اپنے ہی تو ڈھانپتے ہیں، ورنہ آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے؟ روز کا پھرنا پھرانا تھا، میں نے تو خود کئی بار دیکھا تھا، کہا بھی کئی مرتبہ صوبیہ سے، لیکن ان کی آنکھوں پر تو جیسے پٹی بندھی ہوئی تھی اندھے اعتماد کی۔ جب ٹھوکر کھائی تو دونوں نے ہماری دہلیز پکڑ لی۔ وہ کہہ رہی تھی۔ حیا کا سارا خون گویا سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ بلا سوچے سمجھے وہ بڑے جارحانہ انداز میں اندر داخل ہو گئی تھی۔ تائی اماں کی کوئی جاننے والی خاتون تھی اس وقت ڈرائنگ روم میں، جن سے وہ یہ گوہر افشانیاں کر رہی تھیں۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ وہ ان کے سر پر کھڑی تھی، سرخ چہرہ لیے۔ کیوں پیچھے لگ گئی ہیں آپ میرے؟ خدا کا شکر کیوں ادا نہیں کرتی کہ آپ کو اس نے بہت پارسا اولاد دی ہے؟ دوسروں پر کیوں انگلیاں اٹھاتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ میں بھی عزت ہوں اب آپ کی، دنیا کے برابر ہوں؟ وہ ساتھ بیٹھی آنٹی کا خیال کیے بغیر ان پر برس پڑی تھی۔ ایک لمحے کو تو تائی اماں بھونچ کے رہ گئی تھیں۔ اے بھی، ہوش میں رہو، بڑوں سے بولنے کی تمیز نہیں رہی اب؟ دوسرے ہی لمحے وہ بل کھا کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ بڑا بن کر بھی تو دکھائے نا۔ وہ بہت غصے میں تھی، سچی بات کہہ دی تو آگ لگ گئی۔ اے بھی بولو، کیا جھوٹ ہے اس میں؟ کون کر رہا تھا تم سے شادی؟ ربیع نے تو ہاتھ جوڑے تھے فوراً ہی۔ وہ تو ولید ہی تھا جو مجبور ہو گیا تھا ابا کے کہنے پر، ورنہ تو بابا کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جاتی عمر بھر۔ احسان مانو بی بی، رہی دنیا سے برابری کی بات تو بی بی، اس کی تو دھول بھی نہیں ہو تم۔ قابل نفرین لہجے میں کہتی وہ ان خاتون کے ساتھ چپل گھسیٹتی باہر نکل گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میں ان کی خواہش نہیں تھی، وہ مجبور ہو گئے تھے ابا کے کہنے پر۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ جانے دو حیا، کچھ دن تو یہ بھی ہوگا۔ ولید جانے کب اندر آیا تھا، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ سمجھ گیا تھا انہوں نے پھر کوئی دل دکھانے والی بات کی ہوگی، کیونکہ اسے کچھ دیر قبل ہی امی اور حسنہ آنٹی کو ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اس کی آواز پر اسے تیزی سے سر اٹھایا تھا، پھر ایک ٹک اسے دیکھتی چلی گئی۔ وہ تو ولید ہی تھا جو مجبور ہو گیا تھا ابا کے کہنے پر۔ ربیع نے تو ہاتھ جوڑے تھے فوراً ہی۔ تائی اماں کی آواز وہ چاہنے کے باوجود اس آواز سے پیچھا نہ چھڑا پا رہی تھی۔ کیا ہوا حیا؟ ابھی سے ہمت ہار گئیں؟ ابھی تو ابتدا ہے، وہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن اس کا تیزی سے زرد پڑتا چہرہ اسے تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ حیا، اسے لگا وہ ذہنی طور پر بالکل غیر حاضر ہے۔ گھبرا کر اسے زور سے جھنجھوڑنے کے ساتھ ہی زور سے پکارا تھا۔ اسے جھرجھری لے کر گہرا سانس لیا تھا اور آنسو یکدم ہی پلکوں کا بند توڑ کر گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ مجھے بتائیں، ابا نے آپ کو کس چیز کا واسطہ دیا تھا کہ آپ اتنے مجبور ہو گئے؟ بولیں۔ ایک دم ہی اس کے ہاتھ اپنے یک ہاتھوں میں جکڑے کپ کپاتے لبوں سے وہ پوچھ رہی تھی۔ حیا، وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میں آپ کی خواہش نہیں تھی، مجھے اس طرح ذلیل کیوں کیا آپ نے؟ کیوں بے وقوف بنایا؟ بولیے۔ میرے ماں باپ کے پاس بہت جگہ تھی میرے لیے، ان کا دامن کبھی تنگ نہیں پڑتا میرے لیے، سن رہے ہیں آپ؟ میں بوجھ نہیں تھی اپنے ماں باپ پر۔ وہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا معاملہ، کاش ہو جاتی۔ مجھے پتا ہے اولاد کے لیے ماں باپ کا دامن کبھی تنگ نہیں پڑتا، اور نہ تم کوئی بوجھ تھی چچا صاحب پر، تم صرف میری خواہش تھی۔ ابا جان گئے تھے، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا۔ ابا جان گئے تھے، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک نظر روتی ہوئی حیا احمد پر کو دیکھا، پھر بڑے مضبوط لہجے میں کہا، جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ بے یقینی کے عالم میں وہ چیخ پڑی تھی۔ تائی اماں نے مجھے خود بتایا ہے ابا نے آپ سے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یکدم ہی ولید کو شدید غصہ آیا تھا اور اس کی بات کاٹ کر اسے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے تھے۔ پھر جو وہ پہلے کہتی رہی تو اس پر کیوں واویلا کرتی رہی ہو؟ وہ بھی تو انہوں نے خود تمہارے سامنے کہا ہے۔ سچ ہی ہوگا اگر یہ سچ ہے تو، تلخ لہجے میں کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ یکدم ہی دم بخود بیٹھی رہ گئی تھی۔
پھر وہ جو پہلے ہی خاموش تھی اب خاموش تر ہو کر رہ گئی تھی۔ تائیمہ کے پورشن کی طرف تو اب بھول کر بھی نہ جاتی تھی۔ دنیا کی بات بھی ابا کے دوست کے پوتے سے طے پا گئی تھی۔ لڑکا بہت اچھا تھا، تائیمہ خوش تھی۔ اب کیا اکٹھی ہی آؤ گی ہمارے گھر؟ ایک دن دنیا نے تل ملا کر شکوہ کر دیا تھا۔ بس یار، آج کل جیا پڑھائی میں مصروف ہو گئی ہے تو ٹائم کم ملتا ہے۔ پھر تمہیں تو پتا ہے آج کل ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زیادہ تر اسی طرف وقت گزرتا ہے۔ اس نے بہانہ کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جیا کو آج کل اچانک ہی پڑھنے کا شوق ہو گیا ہے۔ وہ نوٹ کر چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ضرور ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے گریزاں ہیں۔ ولید کو دیکھتے ہی وہ یا تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے یا بالکل نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ بھی وہاں جاتا تھا تو چچا چچی سے مل کر سیدھا ابا کی اسٹڈی میں گھس جاتا تھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ وہ اچانک پوچھنے لگی۔ نہیں تو، وہ یکدم گڑبڑائی تھی۔ بتا دو، ہم ہی کام آئیں گے، وہ کہہ رہی تھی۔ کہہ رہی ہوں نا، کوئی بات نہیں ہے، وہ قدرے پریشان ہو کر کہہ رہی تھی۔ بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ اس کی نظریں تو آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، اس کے ذکر پر چہرہ سپاٹ سا ہو گیا تھا۔ دنیا نے نوٹ کیا۔ شیور؟ ہاں۔ اچھا، مجھے یقین نہیں آیا، مت بتاؤ، میں خود معلوم کر لوں گی کسی اور سے۔ کسی اور سے پر زور دیتی ہوئی وہ کہتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ بے دم سی ہو کر کرسی پر گر گئی۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا کہ ولید نے اس دن جو کچھ کہا اس کے لیے خود اس نے اسے مجبور کیا تھا۔ اسے حیا سے جھوٹ بولا تھا۔ سچ تو بس وہی تھا جو اس نے اس دن سیڑھیوں پر کہا تھا اس سے، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے تائی اماں کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لا کر پٹک دیتی تھی۔ تائی اماں آج کل اپنے میکے گئی ہوئی تھی لاہور۔ طیابہ کو اپنے بزنس کے سلسلے میں لاہور جانا تھا اور تائی اماں کا میکہ وہیں تھا، لہٰذا کچھ دنوں کے لیے وہ ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ بڑی چپ چپ ہو یار، وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی امو جی کے تخت کے مسند کا سرخ ویلوٹ کا کور سی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ امو جی اور ربیعت کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ تبھی اچانک وہ اسے مخاطب ہوا تھا۔ تمیز سے بولا کر، اب بھابھی ہے تیری۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی امو جی نے ٹوکا تھا۔ بھابھی کون کہے گا؟ اس نے منہ بنایا تھا۔ کیوں؟ امو جی نے اسے گھورا تھا۔ وہ بھی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ تائی اماں کی بات یکدم ہی کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ بس یہ تو میری پکی والی بہن ہے، دنیا جیسی۔ اس نے بہت پیار سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ پاگل کہیں کا، وہ ہلکے سے ہنسی تھی۔ وہ بھی اس کے بال بکھیرتے ہوئے مسکرا دی۔ السلام علیکم۔ تبھی وہ اندر داخل ہوا تھا اور یہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دو گھڑی تو بیٹھ جایا کر امو جی کے پاس، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ اسے دیکھ کر امو جی شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی تھیں۔ وہ بھی تو آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگا تھا۔ آپ کو دیکھ کر تو آ گئے تھے سلام کرنے۔ بڑا سادہ سا لہجہ تھا ربیعت کا۔ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ زیادہ مت بولا کرو ربیعت۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ ربیعت سے مخاطب ہوا تھا۔ اتنا کہا ہے مت کیا کرو اتنی محنت۔ وہ پیار سے اسے دیکھنے لگیں۔ کام کچھ زیادہ ہے آج کل امو جی۔ وہ قدرے الجھا سا ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں معلوم کروں کام کی نوعیت؟ ربیعت کی سرگوشی ولید کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ ولید نے دیکھا اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا تھا۔ جانے کیوں اس کے ذہن پر ایک بوجھ سا آ گرا۔ اس دن کہنے کو تو ولید نے اتنے سخت لہجے میں اسے وہ کچھ کہہ دیا تھا جو وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی بے یقینی اسے غصہ دلا گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا امی نے اسے کیا کہا تھا کہ وہ اتنی شاکڈ ہو گئی تھی ایک دم سے۔ اب بھی اس کا زرد چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا تھا تو وہ مضطرب سا ہو جاتا تھا۔ وہ اسے ہرٹ کرنا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ کس قدر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی موجودگی میں اس کا چہرہ سپاٹ سا ہو جاتا تھا، گو کہ اگر امو جی ولید کا کوئی کام اسے کرنے کو کہتی تھی وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے کر دیا کرتی تھی، مگر کسی بھی قسم کے تاثرات اس کے چہرے پر نہ ہوا کرتے تھے، نہ خوشگواری کے نہ ناگواری کے۔ وہ اپنے آپ کو خطاوار محسوس کرنے لگتا تھا۔ اسی کے توسط سے دوست نے دوبارہ مسکرانا سیکھا تھا۔ کاش وہ اس دن خاموش رہ جاتا، کچھ نہ کہتا۔ امی نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا یقیناً اس کا اعتماد سب پر سے اٹھ گیا تھا۔ اسے تو اس کا وہ اعتماد بحال کرنا تھا جو وہ اس کی ماں کی بدولت کھو چکی تھی۔ اسے تو وہ یقین اسے دینا تھا، جب بلکہ دلانا تھا کہ وہ زبردستی اس کے سر نہیں منڈی گئی ہے، بلکہ وہ تو 100% اس کی خواہش ہے۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا کہ وہ امی اور اس کے درمیان خلیج کو کبھی نہیں پار سکتا، کیونکہ امی تو اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتی تھیں۔ اب بھی جب کہ وہ ان کی بہو تھی، گو کہ ابو اور ابا وغیرہ کی وجہ سے وہ خاموش ہی رہتی تھیں، لیکن اس کے ذکر پر ان کے چہرے کے تاثرات ہی اسے اپنے مستقبل کا آئینہ دکھا دیتے تھے۔ کیا سوچنے لگے بیٹا؟ امو جی اس کے بال سنوارنے لگیں پیار سے۔ کچھ نہیں امو جی۔ اس نے ان کی گود میں منہ چھپا لیا۔ کچن میں جا رہی ہو؟ ایک کپ چائے بنا دینا ولید کے لیے، وہ کمرے سے نکلتی حیا سے کہہ رہی تھی۔ رمضان کو چائے بنانے کا کہہ کر وہ رات کے کھانے کی تیاری میں مشغول ہو گئی تھی۔ رمضان چائے لے کر غالباً الٹے قدموں ہی واپس آ گیا تھا۔ ولید بھائی کہہ رہے ہیں انہیں چائے نہیں پینی۔ یہ کس کا کارڈ ہے ابا؟ وہ آف وائٹ کلر کا نفیس سا کارڈ ٹیبل پر سے اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شاہان ماموں زاد کی شادی ہے، تم دونوں کو چلنا ہے، وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ کون دونوں؟ وہ چونک کر دیکھنے لگا۔ تم اور حیا۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتی حیا کو دیکھا جو ان کی بات سن کر وہیں ٹھہر گئی تھی۔ چلیں جیا کو بھی ساتھ لے لیں گے۔
اسے جیا پر ایک نظر ڈالی جو دروازے میں کھڑی منہ کھولے ابا کو تک رہی تھی۔ وہ خود بھی دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے نا اس کے پریکٹیکلز ہو رہے ہیں، میں چلوں گا تمہارے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے۔ کل ابا مجھے تو بہت کام ہے کل، وہ ایک دم سے بولی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا سارے ضروری کام کل کے لیے اٹھا رکھو؟ ابا نے بڑے غور سے اسے دیکھا تھا سر سے پاؤں تک۔ بس اتفاق ہے ابا، وہ پھر بولی تھی۔ پھر اتفاق ہی سے تمہیں کل جانا بھی پڑ رہا ہے، یہ بھی ایک ضروری کام ہے۔ ابا امو جی کو بھی لے لے، میں اکیلی، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ تمہیں پتا ہے آج کل تمہاری امو جی کے گھٹنوں کے سیل ویک ہو گئے ہیں، جب تک موسم نہیں بدلے گا وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، بے ساختہ سی مسکراہٹ دونوں کے چہروں پر آ گئی تھی۔ ابا میرا جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا؟ وہ اس کوشش میں تھی کہ ابا کسی طرح منع کر دیں۔ بیٹا جی مجھے ملوانا ہے تمہیں دھونی کے سسرال والوں سے، پھر تمہاری تائی اماں تو ہے نہیں، تم ہی کو نمائندگی کرنی پڑے گی ان کی، وہ کہہ رہے تھے اور وہ پلٹ آئی بحث فضول سمجھ کر۔ بس مجھے نہیں جانا، وہ شدید بھنائی ہوئی امی کے پاس آئی تھی۔ امو جی بھی وہیں تھیں۔ کیوں؟ بس جانا تم ہی کو ہے، کتنی بھی ایڑیاں رگڑ لو۔ جیا نے کیمسٹری کے جرنل پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ سخت اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم چپ رہو، امی جیا کو کہہ دیں ساتھ تو جا سکتی ہے۔ اس نے یک بارگی منت بھرا انداز اپنایا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کل اس کا پریکٹیکل ہے، وہ کیسے جا سکتی ہے؟ اب کہ امو جی نے چشمہ اتار کر اسے گھورا تھا۔ یہ خوب بہانہ ہے، وہ تنک گئی تھی۔ آخر تمہیں اعتراض کیا ہے؟ اتنے لوگ تو ہوں گے۔ پیاری امو جی میں تو وہاں کسی کو جانتی تک نہیں ہوں، میں نے تو شہان بھائی تک کو نہیں دیکھا ہوا ہے۔ وہ آپ کے امو جی کے گلے سے لٹک گئی تھی۔ آج دیکھ لینا بی بی، لوگوں میں اٹھو بیٹھو گی تو انہیں پہچانو گی نا، پھر ساری زندگی ہی واسطہ رہے گا۔ اب تو تمہارے ابا کچھ سوچ سمجھ کر ہی تو تمہیں لے جا رہے ہیں۔ کون جانے، وہ دل ہی دل میں زہر خوند ہوئی تھی۔ جاؤ تیاری کرو، امی نے بھی کھڑا کر دیا تھا اسے۔ ابا کہاں کہاں سے کانٹے چنیں گے آپ میرے راہوں کے؟ اسے پتا تھا ابھی تائی اماں یہاں ہوتی تو اسے کسی قیمت پر بھی لے جانا پسند نہیں کرتی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے بڑی آسودگی سے سوچ رہی تھی وہ۔ تم تیار ہو؟ تیار ہونے کے بعد وہ فیروزی، پرپل اور گولڈن امتزاج کے نفیس سے کھسے پیروں میں پھنسا رہی تھی کہ جیا نے کمرے میں جھانکا تھا، پیچھے دھونی بھی تھی۔ کیوں اب بھی کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ وہ تو گویا پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی۔ کچھ زیادہ ہی دل لگا کر تیار نہیں ہوئی ہو آج؟ دنیا کے لہجے میں شرارت تھی۔ فیروزی پرپل کنٹراسٹ کے ہلکے سے کام والے چائنا سلک کے سوٹ میں نقص سے تیار، واقعی وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ تمہاری سسرال کا معاملہ ہے، پھر آپا ہیں ہی اتنی اچھی۔ جیا تو نظروں ہی نظروں میں گویا قربان ہو رہی تھیں اس پر۔ جی جی، بڑے زور و شور سے دنیا نے سر ہلایا۔ تم دونوں اپنی اپنی بکواس بند رکھو۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے گولڈن نازک سی جھمکیاں اٹھائیں اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ لاؤنج میں کھڑی قدرے بلند آواز سے امو جی سے ابا کے بارے میں دریافت کر رہی تھی، تب وہ تھکا ہارا ایک ہاتھ میں بریف کیس تھامے دوسرے ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ حیا نے خاموشی سے اسے دیکھا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ خیریت تو تھی بھائی؟ آج آپ اتنی دیر ہو گئی؟ اسے سلام کر کے دونی بڑی فکرمندی سے اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جس کی نظریں باہر نکلتی حیا پر تھیں۔ ایک عجیب سا ملال تھا ولید کے چہرے پر، ایک نامعلوم سی اداسی نے دونی کو آ گھیرا۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ وہ تھکا تھکا سا امو جی کو سلام کرتا اندر کی جانب مڑ گیا تھا۔ حیا سے کہنا چائے بنا دے ولید کے لیے، ساتھ کچھ کھانے کو بھی رکھ دے۔ منہ ٹھنڈی بوتل سے کیا خاک پیٹ بھرے گا؟ پیچھے سے امو جی نے اسے آواز لگائی تھی۔ اچھا، وہ بھائی کے ساتھ ہو لی تھی۔ چائے بنا کر اسے سر درد کی 2 ٹیبلٹس رکھی پیش میں۔ وہ اس کی صورت دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ سر میں شدید درد ہے۔ چکن پیٹیز گرم کیے مائکرو ویو میں اور ٹرے رمضان کو تھماتے تھماتے رہ گئی۔ خود ہی دے آتی ہوں۔ جانے کیا سوچتے ہوئے اس نے کمرے میں دستک دی۔ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ غالباً نہانے دھونے کے بعد اپنی شرٹ استری کرنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر قدرے حیرانی جھلکی تھی چہرے پر۔ اس کی یادداشت کے مطابق تو دنیا اس کے کپڑے پریس کر چکی تھی، مگر شاید شرٹ اسے پسند نہیں آئی تھی۔ آپ چائے پی لیں، میں شرٹ پریس کر دیتی ہوں۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بغیر اس کی طرف دیکھے اسے پلگ لگا کر استری کا سوئچ آن کر دیا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ بولے خاموشی سے چائے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ چائے کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹس دیکھ کر وہ چونکا۔ اس وقت اسے چائے کی شدت سے طلب محسوس ہو رہی تھی اور سر میں بھی شدید درد تھا۔ دل ہی دل میں شکر گزار ہوتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا اس نے۔ فیروزی اور پرپل چائنا سلک کے سوٹ میں جس کے آستینوں اور گلے کے آگے انتہائی نفاست سے نازک سا گولڈن کام ہوا تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں اس کی چمپئی رنگت کچھ اور چمپئی ہو گئی تھی۔ سیاہ گھنیرے بالوں نے پوری پشت کو چھپا رکھا تھا۔ گھنی گھنی سیاہ پلکیں جھکائے وہ بڑی سنجیدگی اور انہماک سے شرٹ پریس کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بلا ارادہ اسے دیکھے گیا، وہ جو اس سے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی کتنی دور تھی اور دور ہوتے ہوئے بھی کتنی نزدیک تھی۔ ولید احمد کی آنکھیں جلنے لگیں۔ سنو حیا، وہ بے اختیار ہی اسے پکار بیٹھا تھا۔ جی؟ وہ چونک کر سوئچ بند کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہی سپاٹ سا لہجہ۔ اب ناراضگی ختم کرو، وہ کہہ رہا تھا۔
میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، اس کی شرٹ ہینگر میں لگاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی بڑے سادہ سے لہجے میں۔ پھر یہ تمہارا رویہ، اسے چائے کا کپ ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے رویے کو؟ میرا خیال ہے کہ اب تو یہ سب یوں ہی چلے گا۔ سائڈ ٹیبل پر سے چائے کی ٹرے اٹھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، یوں کہ اس کے بال ولید احمد کے چہرے کو چھو گئے تھے۔ ایک لطیف سا احساس اس کے رگو پے میں اتر گیا۔ یہ زبردستی کا بندھن نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا تھا اس کی بات سن کر۔ یہ زبردستی ہی کا بندھن ہے، کسی کے لیے نہ صحیح، کم از کم میرے لیے تو ہے۔ کاش میرے بس میں ہوتا کہ میں اسے توڑ سکتی۔ وہ زہر خند لہجے میں کہتی، اسے جیسے سناٹے میں ڈال گئی تھی۔ تمہاری ہی کرنی ہے ولید احمد، جو وہ اتنی دور ہو گئی ہے۔ وحشت زدہ سا ہو کر شرٹ اس نے ہینگر سے کھینچ لی تھی۔ لاؤنج میں آ کر وہ بظاہر تو ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئی تھی، مگر دھیان بار بار اس کی طرف چلا جاتا تھا۔ کہنے کو تو وہ منہ کھول کر اسے کہہ آئی تھی، مگر نہ جانے کیوں بار بار ایک ملال سا گھیرتا تھا اس کو۔ چلو بھئی، ابا کہاں ہیں؟ امو جی؟ وہ بڑی اجرت میں لاؤنج کے دروازے پر کھڑا آستین کے بٹن لگا رہا تھا، پرسکون سا چہرہ لیے ہوئے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ امی نے فوراً ہی نظر پھیر لی تھی، مبادا نظر نہ لگ جائے۔ ارے لڑکی، کانوں میں تو کچھ ڈال لے۔ امو جی کی بھی ستائشی نظریں اس پر تھیں، مگر اس کے خالی کان دیکھ کر وہ چپ نہ رہ سکی تھی۔ ٹھیک ہے امو جی، ایسے ہی دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی اجلت میں، مگر جھمکیاں جلدی میں نہ جانے کہاں ڈال دی تھیں۔ لائی تو یہی تھی۔ لو میری پہن لو۔ امو جی اپنے کان سے زیور اتارنے لگی تھی۔ نہیں نہیں امو جی، اتنا کچھ تو پہن رکھا ہے۔ وہ گھبرا کر باہر نکل گئی تھی۔ امو جی کی بالیاں پہننے کا سوچ کر ہی اس کے کان دکھنے لگے تھے۔ ارے کیسا خالی خالی منہ لگ رہا ہے، اس سے کہو کچھ تو ڈال لے کانوں میں۔ کہہ تو رہی تھی یہیں بوندے رکھے تھے۔ وہ مسند ہٹا کر جھمکیاں ڈھونڈنے لگیں۔ سائڈ ٹیبل پر سے اپنی ریسٹ واچ اٹھاتے ہوئے ولید کی نظر اس کی جھمکیوں پر پڑی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے باہر نکلتی حیا کی طرف دیکھا، پھر جھمکیاں اٹھا کر جیب میں ڈالیں۔ آپ آگے آ جائیں ابا۔ وہ جب باہر آیا تو ابا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان سے آگے بیٹھنے کو کہہ رہی تھی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں بیٹا جی، تم آگے بیٹھو۔ وہ باہر کے نظاروں میں مگن ہو گئے تھے۔ ڈیش بورڈ پر جھمکیاں ڈالتے ہوئے اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ اس سے جھمکیاں اٹھا لی تھی۔ مکس گیدرنگ تھی۔ وہ ابا اور ولید کے درمیان بیٹھی اچھی خاصی بوریت محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دنیا کی ہونے والی ساس آ گئی تھی اور بہت پیار سے اسے ملی تھی۔ تمہیں پہلے دیکھا ہی نہیں، میں تو کئی دفعہ گئی ہوں، اسے گلے لگاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ ابھی ہم اپنی بیٹی کو باضابطہ طور پر رخصت کرا کر نہیں لائے ہیں۔ ابا اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائے تھے۔ بہت بہت ہی پیاری بہو ہے آپ کی ابا، خدا مبارک کرے، جوڑی بنائے رکھے۔ وہ دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ابا سے کہہ رہی تھیں اور ابا طمانیت سے مسکرا رہے تھے۔ ولید نے دیکھا لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے وہ بلا شبہ بہت بے حد خوبصورت و باوقار لگ رہی تھی۔ چلو آؤ، میں تمہیں اپنی بیٹیوں سے ملواتی ہوں۔ شاہان سے ملی؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی ہوئی ابا کو دیکھنے لگی اجازت طلب نظروں سے۔ چلی جاؤ بیٹی۔ ابا مسکرائے تھے۔ دنیا کی دو ہی نندیں تھیں اور دونوں شادی شدہ، بے حد پیاری عادات و اطوار کی مالک۔ اس کا دل خوش ہو گیا تھا ان سے مل کر۔ چلو بھائی، تمہیں تمہارے والے کے پاس چھوڑنا ہے۔ بددعائیں دے رہے ہوں کہ ولید بھائی کے کہاں لے کر غائب ہو گئی بہن کی ساس صاحبہ۔ نہیں، وہ ہلکے سے ہنس پڑی۔ تم بہت کیوٹ ہو۔ زارا نے بے اختیار ہی اسے پیار کر ڈالا تھا۔ شاہان، انہوں نے سامنے سے آتے ہوئے ایک سمارٹ سے نوجوان کو آواز دی تھی۔ جی آپا۔ وہ نزدیک آ گیا تھا۔ ان سے ملو، یہ تمہارے نندوئی صاحب ہیں۔ شاہان، یہ ولید صاحب کی مسز۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ شائستگی سے مسکراتا وہ اسے مخاطب تھا جو ایک دم ہی سے جیسے شعلوں میں گر گئی تھی۔ یہ تو وہی مہربان سا شخص تھا جس کی نیکی نے اسے رسوائیوں کی دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ آپ شاہان، ایک دم ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ کیا ہوا بھابھی؟ ذرا غور سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ زارا بھی متوجہ ہو گئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے حیا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھیں۔ ہاں، کتنی بہت سی دقتوں کے بعد وہ بمشکل تمام مسکرائی تھی۔ آپ مجھے دیکھی دیکھی سی لگ رہی ہیں۔ وہ الجھا ہوا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ وہ پیشانی مسل رہا تھا اپنی، تبھی کسی نے اسے آواز دے ڈالی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ معذرت کرتا چلا گیا۔ وہ زارا کے ساتھ ولید کی طرف چلی آئی۔ ابا وہاں نہیں تھے۔ زارا کو بھی آواز پڑ رہی تھی اسٹیج پر سے۔ سنبھالیے بھائی اپنی امانت۔ وہ بڑی جلدی میں تھی، ہاتھ ہلا کر اسٹیج کی طرف مڑ گئی۔ خیریت؟ اس کی زرد ہوتی رنگت اور اترا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ بے اختیاری پوچھ بیٹھا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ بمشکل تمام بولی تھی۔ ابھی سے میں بیٹھ نہیں سکتی، آپ ابا سے کہہ دیں۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتی امڑتے آنسوؤں کو بمشکل تمام روک رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ اٹھے ہی تھے کہ شاہان سے پھر ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ دیکھیے بھابھی، مجھے یاد آ گیا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ہوم اکنامکس کالج سے نارتھ تک کا سفر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میری اتنی قریبی رشتہ دار کے طور پر مجھے ملیں گی دوبارہ۔ وہ بہت خوش معلوم ہو رہا تھا۔ ابا اور ولید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور وہ سب کچھ سمجھ گئے۔ وہ کوشش کے باوجود مسکرا بھی نہ سکی۔
اب ہم چلیں گے شاہان بیٹا، بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ابا نے شائستگی سے شاہان کی پیشانی کا چوم کر معذرت کی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اب بیٹھ کر ابا کے گلے سے لگ کر بے ساختہ رو پڑی۔ تم نے دیکھا خدا کتنا مہربان ہے؟ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ مگر بہت پرسکون آواز میں کہہ رہے تھے۔ ہاں، آنسوں کے درمیان اس کے دل سے بھی صدا نکلی تھی، خدا بہت مہربان ہے۔ کوئی کچھ بھی نہ کہتا تب بھی اس کے دل میں ایک پھانسی چبھی رہتی۔ خدا نے کیسے اس کی بے گناہی ثابت کی تھی، کس طرح سرخرو کیا تھا اسے۔ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اب آنسو پونچھ لو بیٹا۔ ابا کی آواز پر اس کے آنسو خود بہت رک گئے تھے۔ اور سب کو معاف کر دو، وہ کہہ رہے تھے اس کے کانوں میں، اس ڈرائیور کو بھی۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، بڑا پکا دوست ہے یہ میرا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی ابا کی بات پر اور پھر اسے دیکھنے لگی جو گہری سنجیدگی آنکھوں میں لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سامنے لگے مرر سے تو وہ یہی دیکھ پائی، اسے آئس کریم کھانی ہے۔ ابا کے ساتھ وہ بھی اتری تھی۔ وہ اپنی سائیڈ کا شیشہ چڑھا رہا تھا، تب اچانک ہی ابا ولید سے بولے تھے، جی ابا مجھے تو نہیں کھانی۔ وہ ایک دم ہی گڑبڑا گئی تھی۔ ولید نے بھی حیران ہو کر پہلے اسے پھر ابا کو دیکھا تھا۔ تو پھر کوک پینے کو کہہ رہی ہوگی تم، اسے لے جاؤ ولید۔ انہوں نے ولید کو دیکھا تھا جو گاڑی سے اترتے اترتے واپس جا بیٹھا تھا۔ ابا، وہ گھبرا کر 2 قدم آگے بڑھی تھی مگر وہ تو گویا کانوں میں روئیاں ٹھونسے اندر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ہارن بجا تھا، اسے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ فرنٹ ڈور کا لاک کھول رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی، ایک بظاہر سنجیدہ سی نظر گھبرائی سی حیا پر ڈال کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ سمجھ گیا تھا ابا نے اسے کیوں دوبارہ روانہ کیا ہے اس کے ساتھ۔ کہاں چلوں؟ بڑی سنجیدگی سے سامنے نظر جمائے وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے۔ پھولے ہوئے منہ سے بس یہی نکلا تھا۔ تو بیٹھی کیوں تھی؟ گردن گھما کر اسے گھورا۔ ابا نے کہا تھا۔ ابا نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا، بڑی فرمانبردار ہے، خوب عمل ہو رہا ہے۔ وہ ہلکے ہلکے بڑبڑا رہا تھا۔ کولڈ اسپاٹ پر گاڑی روک کر 2 بوتلیں منگوائیں، ایک اسے تھمائی، دوسری خود لی۔ مجھے نہیں پینی ہے، طبیعت خراب ہے میری۔ اچھا ہے، مر جاؤ۔ پھر آپ کا کیا ہوگا؟ یکایک بڑے معصوم انداز میں پوچھا گیا تھا۔ وہ ایک دم ہی گردن گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کتنے ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے، سکون و اطمینان کے، محبت و اعتماد کے، جگمگاتی آنکھیں، مسکراتے لب۔ وہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگی۔ ایک گہرا سکون ولید کو اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ پھر وہ سب کیوں کہا تھا؟ مدھم سے لہجے میں وہ بگڑا تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، وہ تو غصے میں نکل گیا ہوگا کچھ غلط سلط۔ وہ صاف مکر گئی تھی۔ اچھا، اب آپ کس کس سے ناراض ہیں؟ اسے اس کے اس قدر صاف مکرنے پر ہنسی آئی تھی۔ کسی سے بھی نہیں، تائی اماں سے بھی نہیں۔ وہ بڑے طمانینت بھرے انداز میں دلکشی سے مسکرائی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا تھوڑی دیر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ پر یقین ہے، اسے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے نہیں تھا، اس نے شکوہ کیا تھا مگر اس احساس کے ساتھ کہ مجھ پر احسان کیا گیا ہے۔ نہیں جی، احسان تو آپ نے ہم پر کیا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ سنو حیا، تم نے غصے میں یا بغیر غصے کے اس وقت جو کچھ بھی کہا تھا آئندہ مت کہنا۔ وہ کہہ رہا تھا، ویسے تم کچھ بھی کہتی، مجھے اپنے جذبوں کی صداقت پر مکمل یقین تھا اور فخر بھی کہ تم نہ جانے آگے کیا کہنے جا رہا تھا۔ اب گھر چلیں؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے گھبرا کر بوتل اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی، وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ طیمہ لاہور سے واپس آ چکی تھی۔ ابا کو اب رخصتی کی جلدی تھی اور طیمہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ بھی رخصتی نہیں کرائیں گی۔ تم جان چھڑاؤ اب اس سے، میں لڑکی دیکھ آئی ہوں وہاں تمہارے لیے، وہ کہہ رہی تھی۔ جی؟ ولید حیرت زدہ سا ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں مان سکتی جس کے ساتھ پہلے ہی ایک کہانی منسوب ہو۔ اس کہانی کو اسے منسوب کرنے والی بھی تو آپ ہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ آپ تو جانتی تھی نا اس لڑکے کو؟ وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں نے کئی بار اس لڑکے کو دیکھا تھا اس کے ساتھ۔ وہ صاف جھوٹ بول رہی تھی اور ولید سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو پھر دنیا کی بات کیوں طے کی آپ نے اس لڑکے سے؟ آپ ابا کو بتا دیتی کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ حیا۔ اس نے بہت ضبط سے کام لیا تھا۔ کیا وہ شاہان؟ نہ صرف وہ بری طرح چونکی تھی بلکہ ایک لمحے کو تو بالکل خاموشی ہو گئی تھی۔ جی امی، شاہان ہی وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ اس دن حیا آئی تھی اور آپ نے کتنا بڑا افسانہ بنا کر اس کی پوری شخصیت ہی تباہ کر ڈالی۔ وہ بڑے دکھ سے کہہ رہا تھا۔ دیکھو ولید، زیادہ سائڈ لینے کی ضرورت نہیں اس کی، فارغ کرو اسے۔ شکر کرو رخصتی کروا کر فارغ نہیں کروا رہی میں، وہ بڑی زوم سے کہہ رہی تھی۔ وہ بیوی ہے میری امی، اب یا تب میں اسے کبھی بھی فارغ نہیں کروں گا۔ سرخ چہرہ لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیوی ہے مگر اب نہیں رہے گی، تم خود کرو گے یہ سب۔ سن لو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ انہوں نے گویا اسے پیدا کرنے اور پالنے پوسنے کا صلہ طلب کر لیا تھا۔ وہ سکتے میں کھڑا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ میں کیسے بھول جاؤں کہ میری بہن کے لیے کیسے منہ کھول کر انکار کیا تھا حسیب احمد نے، اور صوبیہ کو بیاہ کر لے آئے تھے۔ وہ طنزیہ سا ہنسی تھیں۔ پوری کہانی ولید احمد کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی پوری منصوبہ بندی کو سمجھ گیا تھا۔ حسیب احمد شروع ہی سے اپنی خالہ زاد صوبیہ کو پسند کرتے تھے۔ جب حبیب احمد کی شادی سائرہ سے ہوئی اور سائرہ نے اپنی چھوٹی بہن فائزہ کا جھکاؤ حسیب احمد کی طرف دیکھا تو کوششیں شروع کر دی مگر حسیب احمد نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو وہ خوب انگاروں پر لوٹی تھی۔ ستم یہ کہ ابا اور امو جی نے بھی حسیب احمد کا ہی ساتھ دیا تھا، لہٰذا وہ صوبیہ کے آنے سے قبل ہی ان کے خلاف ہو گئی تھیں۔
حسیب احمد کی شادی کے کوئی 2 سال بعد جب صوبیہ احمد کی گود میں ننھی منی حیا آئی تو تائی اماں نے اپنے 4 سالہ ولید احمد کے لیے مانگ کر گویا اپنے منصوبے کا آغاز کر ڈالا تھا۔ گو کہ حسیب احمد ذرا سا ہچکچائے تھے، مگر ابا نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ تائی اماں کا ارادہ تھا کہ جب شادی کی بات چلے گی تو وہ انکار کر کے اپنی بہن کے عناصروں کا بدلہ چکا دیں گی جو انہوں نے حسیب احمد کی یاد میں بہائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نازک سی حیا احمد کو کبھی پسند ہی نہ کر سکی تھی، مگر ابا نے ان کا منصوبہ ہاتھ میں ملا دیا تھا اور دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ مگر اب ان کا ارادہ تھا کہ وہ اسے طلاق دلوا کر حسیب احمد کو خون کے آنسو رلائیں گی۔ اس مقصد کے لیے وہ لاہور اپنے میکے گئی تھیں اور لڑکی بھی پسند کر آئی تھیں ولید کے لیے، ساتھ ہی اسے آزمائش میں بھی مبتلا کر گئی تھیں۔ پوری کہانی بمائے سیاق و سباق ولید احمد کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، تبھی وہ آندھی طوفان کی طرح تائی اماں کے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں اتنی سرخ ہو رہی تھیں کہ لمحہ بھر کو حیا ڈر سی گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو دیکھ کر وہ رکا تھا۔ دھونی کے پاس وہ قدرے ہکلا گئی تھی۔ چلو نیچے، کوئی ضرورت نہیں اوپر جانے کی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا نیچے لے آیا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ڈری ڈری سی پوچھ رہی تھی۔ یہ نازک سی چڑیا جیسے دل والی لڑکی شاید کبھی بھی اس کی ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اسے ایک ٹک دے کے چلا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ وہ کچھ بے قرار سی ہو گئی تھی۔ کیا کرو گی سن کر؟ وہ یکدم ہی تھکا تھکا سا پوچھ رہا تھا۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ ہے ایک مسئلہ۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بولا تھا۔ مجھے بھی نہیں بتائیں گے؟ وہ بڑے مان سے کہہ رہی تھی۔ بتاؤں گا مگر ابھی نہیں۔ اسے پینٹ کی جیب تھپ تھپا کر چابی کی موجودگی محسوس کی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ چھوٹا سا کام ہے، وہ ٹال گیا۔ وہ کہاں جا رہا تھا اسے تو خود بھی نہیں پتا تھا۔ وہ تو بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ابھی مت جائیں۔ نہ جانے کیوں اسے ایک دم گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ جانا ضروری ہے۔ اسے ہاتھوں سے بال سنوارے اور اس کے قریب چلا آیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں پسندیدہ ہنسی نہیں بنا سکا۔ اس نے بڑی ملائمت سے اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ گمسم سی کیفیت میں ڈبڈباتی آنکھیں لیے اسے دیکھتی چلی گئی۔ سنو، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے جھک کر بڑی احتیاط سے اس کے آنسو سمیٹے تھے اپنی انگلیوں میں، پھر ایک الوداعی سی نظر اس پر ڈال کر باہر نکلتا چلا گیا۔ ایک لمحے کو تو وہ پتھر کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ ولید سنے؟ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی، مگر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا جب تک وہ برآمدے تک آئی۔ کہاں چلے گئے؟ بے قرار سی ہو کر وہ وہیں بیٹھ گئی برآمدے کی سیڑھیوں پر۔ اسے چھوڑ کر وہ کیسے جیے گا؟ کئی بار یہ سوال اسے خود سے کیا تھا، مگر کوئی جواب نہ دے پایا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی امی کی سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کیا کرے؟ ماں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، حیا احمد کے بغیر بھی نہیں جی سکتا۔ بے تحاشا منتشر ذہن لیے وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ کئی دفعہ تو ذہن ماؤف سا بھی ہو گیا تھا ڈرائیو کرتے کرتے۔ کاش اماں تم اس سے محبت کر سکتی۔ کتنی بے بسی سے وہ دل ہی دل میں ماں سے مخاطب ہو رہا تھا۔ سامنے ہی کسی گاڑی کی تیز چمکدار ہیڈ لائٹس پڑی تھیں اس پر۔ ماؤف سا ذہن لیے چلتی گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ایک دم ہی سے اپنا چکراتا ہوا سر اسے رکھ دیا تھا۔ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دونی نے روتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ تو کتنی ہی دیر تک وہ ساکت و جامد سے بیٹھی رہ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں پسندیدہ ہنسی نہیں بنا سکا، کسی نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ وہ چونک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، وہ تو خالی تھے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کے بہتے آنسو کسی نے اپنی ہتھیلیوں میں جذب کیے تھے۔ بے اختیار ہی اس کے ہاتھ اپنے رخساروں کی طرف آ گئے تھے۔ آنسو تو بہہ رہے تھے مگر انہیں پہنچنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے سامنے کھڑی دونی کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ حیا اس کے ہاتھ تھام کر وہ پھر سے بلک اٹھی تھی۔ رو مت، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کتنا پر یقین تھا اس کا لہجہ۔ دھونی یکدم ہی رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسا سکوت سا طاری تھا اس کے چہرے پر۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ تم بھی دعا کرو۔ اس نے بڑھ کر دھونی کو گلے سے لگا لیا تھا، جانے کہ وہ دنیا کا دل ٹھہر سا گیا تھا اسے اتنا پرسکون دیکھ کر۔ پورے گھر پر ایک ہولناک سا سناٹا طاری تھا۔ سبھی ہاسپٹل میں تھے۔ وہ امو کے ساتھ گھر میں تھی۔ امو جی جان نماز پر بیٹھی سفید چہرہ لیے تسبیح کے دانے پر دانے گرا رہی تھیں۔ آنسو قطار در قطار ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ روئیں مت امو جی، مت روئیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ اپنے دوپٹے سے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دل پہ تحاشا دھڑک رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہو جائے گا وہ، اللہ نے چاہا تو وہ خود اپنے پیروں سے چل کر گھر آئے گا۔ تسبیح چوم کر امو جی نے اس کی پیشانی بھی چومی تھی اور کہا تھا اس کو ہاسپٹلائز ہوئے کوئی 15 دن ہو گئے تھے۔ اب وہ خطرے سے باہر تھا، مگر ڈاکٹرز اس کی دائیں ٹانگ کے بارے میں کچھ خاص پر امید نہیں تھے کہ حادثے میں وہ بری طرح کچلی گئی تھی۔ دواؤں کے زیر اثر وہ تو اکثر غافل ہی رہا کرتا تھا۔ تائی اماں پورے 15 دن سے ہاسپٹل ہی میں تھیں، مستقل اس کے سراہنے سے لگی بیٹھی رہتی تھیں۔ انہیں اپنے فیصلے کی بدصورتی کا احساس اب ہوا تھا۔ کیا کرنے چلی تھیں وہ انتقام کی آگ میں؟ وہ خود اپنے بیٹے کو جلا رہی تھیں۔ اگر ولید کو کچھ ہو جاتا تو آگے سوچنے سے پہلے ہی ان کا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ انہیں یوں لگتا گویا اس کے جسم پر لگا ہوا ایک ایک زخم ان سے حساب مانگ رہا ہو۔ مجھے معاف کر دینا اے رحیم و کریم، میں بہت گنہگار ہوں۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر ان کا دل جیسے کوئی نشتر سے کاٹنے لگتا تھا۔
وہ تو ایک دفعہ بھی اسے دیکھنے ہاسپٹل نہیں گئی تھی، ہمت ہی نہ پڑتی تھی کہ تائی اماں کی موجودگی میں جائے۔ دنیا جیا وغیرہ ہی سے اس کی خیریت پتہ چلتی رہتی تھی۔ ابا کی بات سن کر وہ کتنی دیر تک گم سم سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے ابا؟ کہ وہ رشتہ توڑ دیں گے اس کا اور ولید کا۔ وہ ایک دم ہی سر اٹھا کر بے یقینی سے انہیں تکے گئی۔ بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ تم ساری زندگی اس کی معذوری کے ساتھ گزار دو۔ اس کی آنکھوں کی بے یقینی انہیں اندر تک سے تڑپا گئی تھی۔ ابا، ابا، ان کی بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگر میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو کیا تب بھی آپ یہ رشتہ توڑ دیتے؟ وہ تو پھر آپ کے لیے اپنے بچوں سے بڑھ کر ہیں۔ اس نے گھٹنوں پر سر رکھ دیا تھا۔ تم بھی تو پوتی سے زیادہ بیٹی ہو میرے لیے، مغموم سے لہجے میں کہتے ہوئے ان کا ہاتھ اس کے سر پر لمحہ بھر کو ٹھہر گیا تھا۔ پھر وہ اپنی چھڑی ٹیکتے ہوئے آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ نہیں، اس کا دل چلا اٹھا، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ آپ کی بیٹی ہوتی تو میری خواہش آپ جان جاتے، میرا دل کیا چاہتا ہے، آپ سمجھ جاتے۔ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ دل ہی دل میں شکوہ کرتے ہوئے وہ آنکھیں پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ ابا کو غلط مت سمجھنا حیا، وہ ویسے ہی بھائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ کھڑکی کے پاس کھڑی دھونی اس کے قریب آ گئی تھی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شکوہ تو جیسے اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ دنیا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بھائی نے ابا سے جو کچھ کہا تھا وہ خود اس نے بھی سنا تھا۔ دنیا، وہ تو جسمانی طور پر معذور ہوئے ہیں، ابا تو مجھے ذہنی طور پر اپاہج کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میری روح تک زخمی ہو گئی ہے ان کے فیصلے سے۔ یہ ابا کا فیصلہ نہیں ہے۔ ابا کی طرف سے اسے بدگمان ہوتے دیکھ کر وہ چپ نہ رہ سکی تھی۔ پھر وہ اسے دیکھنے لگی۔ ولید بھائی نے کہا تھا ابا سے۔ کیا؟ اس کی آنکھیں بے یقین ہو کر پھیل گئی تھیں۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا ابا سے؟ کیوں؟ وہ حیرانی سے دونی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم ساری زندگی ایک دفتن دونی کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ انہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا کیا دونی؟ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ دنیا کی ادھوری بات وہ سمجھ گئی تھی۔ یہ بات نہیں ہے، وہ تو تمہارے دنیا نے کچھ کہنا چاہا۔ تم جاؤ دنیا، سب نے مجھے تماشا سمجھ لیا ہے۔ سب لوگ اپنے طور پر فیصلے کرتے ہیں اور سناتے ہیں۔ کوئی مجھ سے بھی تو پوچھے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ مجھے پتا ہے تم کیا چاہتی ہو۔ بھائی ٹھیک بھی ہو جائیں تب بھی امی جان کا فیصلہ ان کے سر پر دو دھاری تلوار بن کر لٹک رہا ہوگا۔ دھونی کمرے سے جاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ دنیا کے کمرے سے نکلتے ہی اسے آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے ولید احمد کا عکس اتر آیا تھا۔ گندمی رنگت پر ذہانت کی چمک لیے سیاہ گہری آنکھیں اور چہرے پر چھائی مخصوص سی سنجیدگی اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ولید احمد، میرے ساتھ کیوں بے اعتبار ہوئے آپ؟ بے آواز روتے ہوئے وہ میلوں دور ہاسپٹل میں پڑے ولید احمد کے زخمی وجود سے شکوہ کناں ہو گئی تھی۔ ابا اپنے کمرے میں بیٹھے مستقل ان کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ولید نے انہیں کس امتحان میں ڈال دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مجرم سا محسوس کر رہے تھے۔ وہ جان رہے تھے کہ حیا احمد ان کی عزیز ترین پوتی کو ان سے شکایت ہو گئی ہے، وہ انہیں قصوروار سمجھ رہی ہے۔ انہوں نے ولید کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ شاید پہلی بار ضد میں آ گیا تھا۔ میں ایزی فیل نہیں کروں گا اس کے ساتھ اب، وہ کہہ رہا تھا۔ اسے چھوڑ کر ایزی ہو جاؤ گے؟ ابا نے بڑے غور سے اسے دیکھا تھا۔ عادت پڑ ہی جائے گی، وہ قدرے آزردہ سا ہوا مگر پل بھر کو، لیکن ابا کے لیے یہی ایک لمحہ کافی تھا اسے سمجھنے کے لیے۔ جب گھر سے کوئی ہاسپٹل آتا تھا ولید احمد کی نظریں کسے سب سے پہلے ڈھونڈتی تھیں وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اسے جتنا انتظار اتنے دنوں میں حیا احمد کا رہا تھا شاید کسی اور کا نہیں۔ ابا کو یقین تھا آخر 15-20 دن ہی سے رہ ہی تو رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا۔ اچھا، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرائے تھے اسے دیکھ کر۔ سنو، مرے ہوئے کو تو صبر آ جاتا ہے مگر بچھڑے ہوئے کو نہیں آتا۔ پہلے حوصلہ تو پیدا کر لو اپنے اندر اتنا، وہ کہہ رہے تھے۔ جبھی تو کہہ رہا ہوں، پھر امی کا بھی تو مسئلہ ہے، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں ہاں کہو، اب آئے ہو نا اصل بات پر۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تم اپنی ماں کی تم فکر نہ کرو، وہ کہہ رہے تھے۔ اصل فکر تو یہی ہے، اس پر تو اب شاید اپنے سے بڑھ کر بھروسہ ہو گیا ہے۔ دل ہی دل میں کہتے ہوئے وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ابا کو اصل بات تو شاید کبھی بتا ہی نہیں سکتا۔ نہ جانے وہ کیا کرتے امی کے ساتھ، میں حیا کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ ابا کیسے رہے گی وہ مجھ معصور کے ساتھ؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ جب ڈاکٹرز اتنے پر امید ہیں تو تم کیوں اتنا مایوس ہوتے ہو؟ وہ کہہ رہے تھے بڑی شفقت سے۔ ان کا تو کام ہی یہی ہے ابا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا، بڑی پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ بس ابا آپ یہ سب کر دیں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے اتنا ہی تو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تم نے میاں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کو میری قسم ابا، اس کا چہرہ جسمانی زخموں سے زیادہ روحانی کرب کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ کتنا مجبور کر دیا تھا اسے انہیں۔ آج زبردستی ہی ولید نے امی کو گھر بھیجا تھا۔ ربید اس کے پاس تھا۔ وہ قرآن شریف پڑھ کر اٹھی تھی مگر ابا نے انہیں بلا بھیجا تھا۔ آؤ سائرہ دلہن بیٹھو۔ جی خیریت ابا، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ سارا تنتنا بیٹے کے ایکسیڈنٹ نے ختم کر دیا تھا۔ میں یہ رشتہ جس میں تمہاری رضامندی شامل نہیں تھی توڑ رہا ہوں۔ انہوں نے گویا دھماکہ سا کیا تھا۔ نہیں نہیں ابا، وہ بے قرار سی ہو کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ کیوں؟
बड़ी गहरी नज़रों से अब्बा ने उन्हें देखा था। मेरा बेटा मर जाएगा उसके बगैर अब्बा। वो रो पड़ी थी। मेरे लिए हया को बयाना कोई मुश्किल काम नहीं था। सायरा दुल्हन, तुम्हारी इस तोहमत के बावजूद तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश ना होती तो मैं अब तक किसी बहुत अच्छी जगह उसकी शादी कर चुका होता। अब्बा दुखी से लहजे में कह रहे थे। अब्बा, वो अभी मेरे बच्चे की ख्वाहिश है। वो आंसू पोंछती हुई कह रही थी। नहीं, वो अब तुम्हारे बच्चे की ख्वाहिश नहीं रही। उसे उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये झूठ है अब्बा। हो सकता है वो बहुत मजबूर हो गया हो, अपने आप को मुजरिम गर्दानते हुए वो बोल उठी थी। उसे कौन मजबूर करेगा, दुल्हन में या तुम बेटे से अपनी मोहब्बतों का सिला मांगोगी, मैं सिर्फ फैसला सादिर कर दूंगा। दोनों तरफ से तो वही मजबूर हुआ ना। वो कहता है वो हया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। वो एक माजूर के साथ कैसे रहेगी, वो कह रहे थे। हया क्या कहती है, वो धड़कते दिल से पूछ रही थी। वो क्या कहेगी, वो उन्हें देखने लगे। वो जो भी फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा, मुझे उस पर भरोसा है। वो अब्बा को हैरान परेशान छोड़कर कमरे से निकल गई थी। कमरे से बाहर निकलते ही नजर सीधी तायम्मा पर पड़ी थी। वो अजीब सोगवार सा चेहरा लिए लाउंज में पड़े सोफे पर नीम दराज सी नजरें उस पर थीं, मगर उनमें वो नफरत, वो तलखी नहीं थी। वो बेख्तियार ही सब कुछ भूल कर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई लाउंज में दाखिल हो गई थी। आप आराम से लेट जाएं तायम्मा। गैर इरादी तौर पर उनका हाथ अपने चेहरे पर गैर इरादी तौर पर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चेहरे से लगा लिया था। तुम अभी तक जाग रही हो? इतना नरम शीरीं लहजा। वो जरा सा चिटकी थी। जाने क्यों पहली बार वो उन्हें अपने दिल से बेहद करीब महसूस हुई थी। दूसरा हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब कर लिया था। नींद नहीं आ रही थी, अब्बा के पास थी। उसने बड़ी नरमी से बताया। वो उसे कदर डिस्टर्ब सी लगी थी। अब्बा सो गए हैं। उन्हें न जाने क्यों उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। नहीं, अभी तो जाग रहे हैं। आप कब आई हॉस्पिटल से? वो उनके सवाल का जवाब देकर पूछने लगी। 1 घंटा हो गया, उन्होंने बताया। हॉस्पिटल में अब कौन है? अब हबीब रहेंगे। उन्होंने तायाबू का नाम लिया। वो कैसे हैं आप? उससे दिल ही दिल में डरते हुए पूछा था। उनसे मुबादा भड़क ना जाए। वैसे तो ठीक है, मगर डॉक्टर्स कहते हैं उसकी टांग। उनकी आवाज़ घुट सी गई थी और आंखों से आंसू बह निकले थे। उसे जोर से भेज कर वो बुरी तरह रो पड़ी थी। उसका दिल जैसे किसी ने हाथों में भेज लिया था। मेरा बेटा हया। सिसकियों से उनका पूरा वजूद हिल रहा था। अपने आप को संभालते हुए उन्हें चुप कराते 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 वो बुरी तरह हाँप गई थी। वो ठीक हो जाएंगे ताई अम्मा, अपने पैरों पर चल कर आएंगे घर। आप बस अल्लाह से दुआ करें, वो सबके सुनने वाला है। फिर डॉक्टर्स भी तो इतने पुरुमीद हैं। मुझे तो रबीत ने यही बताया है कि आपने सुना नहीं था। उन्हें तसल्ली देते हुए वो महसूस ही न कर सकी कि उसकी आवाज़ किस बुरी तरह कांप रही है। नहीं, वो मज़ीद शिद्दत से रो पड़ी। मुझे यकीन क्यों नहीं आता, मेरा बच्चा। अब के उसके आंसू बह निकले थे। वैसे ही दिल परेशान था वलीद के फैसले पर। दूसरे ताई अम्मा की बातें मज़ीद निढाल कर गई थी उसे। सब ठीक हो जाएगा, खुदा पर भरोसा रखे ताई अम्मा। उनके आंसू पोंछती हुई वो उन्हें तसल्ली दे रही थी। मुझे माफ़ कर देना बेटी। उनके लब कँपाए थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। अल्लाह मुझे माफ़ करे, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। बहरहाल अल्लाह ने मुझे एक बहुत बड़ी बुराई से बचा लिया है। वो बड़ा गफूर रहीम है। वो आंसू पोंछते हुए कह रही थी। ऐसी बात मत करें तायम्मा, खुदा हम सबको बख्शने वाला है। जब वो हमारी इतनी बड़ी बड़ी खताएं माफ़ कर देता है तो मैं कौन होती हूँ? मैं आपसे खफा नहीं हूँ। वो उनके गले से लग कर बुरी तरह रो पड़ी थी। मेरे बच्चे ने हमेशा मेरी ही बात मानी थी। उसने कभी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की थी हया। एक वाहिद ख्वाहिश तुम थी, उसमें भी मैंने उसे इम्तिहान में डाल दिया। खुदा मुझे माफ़ करे। बस मेरा बच्चा एक दफ़ा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, मैं उसकी सारी खुशियाँ पूरी कर दूंगी। वो कह रही थी। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। तुम्हारे लिए बहुत लड़ा था वो मुझसे। उन्होंने भीगी आंखें लिए उसे देखा और उसकी पेशानी चूमी। वो डुबडुबाई आंखें लिए बड़ी बेयकीनी से तयम्मा को तके गई। उनका बदलता हुआ रूप जहाँ उसके लिए तमानियत का बायस था, वहीं वलीद अहमद का फैसला उसे हरासा कर गया था। क्या वो वलीद अहमद से जुदा रहकर जी सकेगी? वो कैसे ऐसे वक्त में वलीद को तनहा छोड़ दे जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी? ये वक्त भी आना था वलीद। उसकी आंखें भीगने को थीं। आप आराम करें तायम्मा। उन्हें लिटाकर काफी देर तक वो उनका सर दबाती रही। फिर वहीं लेटे लेटे उसकी आंख भी लग गई, यूं कि उसका एक हाथ उनके हाथ में था। सुबह जब रबीद लाउंज में दाखिल हुआ था तो फौरन ही करंट खाकर बाहर निकला था। अंदर का मंजर देखकर अम्मी और हया साथ साथ आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी। ये डाइनिंग टेबल पर खड़ा वो हकला रहा था। ये धचका सबको लग चुका है, अब तुम भी हकलाना बंद कर दो और नाश्ता कर लो। दोनिया हंसते हुए कह रही थी। जगा दूं? वो पूछ रहा था। नहीं, रहने दो। पता नहीं वो दोनों रात को सोई भी हैं कि नहीं। अब्बा ने मना कर दिया था। न जाने क्यों उन्हें लग रहा था उनका मसला हल हो चुका है। वो हॉस्पिटल से घर आ चुका था। तुम भाई को देखने हॉस्पिटल भी नहीं गई, अब वो घर आ गए हैं। मगर तुमने जाकर खैरियत तक नहीं पूछी। धोनी नाराज लहजे में कह रही थी। मैं गई थी धोनी, वो सो रहे थे। उसे झिझक कर बताया। कब? धोनी का तजस्सुस जाग पड़ा था। रात को, उसने बताया। उल्लू तो है नहीं मेरा भाई के रात को जागे। इंसान तो रात में ही सोया करते हैं। दिन में जाओ बीबी, जब वो बेदार हों। धोनी बुरा मान गई। चली जाऊंगी ना धोनी। वैसे तुम रात को भी जा सकती हो, कोई पाबंदी नहीं है तुम्हारे ऊपर। धोनी शरारती लहजे में बोली। बकवास बंद करो। उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत
سے رنگ بکھرے تھے ایک دم سے ہی۔ دھونی سوپ نکالنا بھول کر اسے دیکھنے لگی، کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ بھائی تم آ جاؤ اب جلدی سے، تاکہ بھائی کی روٹھی ہوئی مسکراہٹیں بھی واپس آئیں۔ بے ساختہ چوم لیا تھا دھونی نے اسے۔ ایسا کرو تم ہی لے جاؤ آج دوپہر کا لنچ۔ دھونی نے ٹرے اسے تھما دی تھی۔ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا دھونی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ کیوں رات میں کم نظر آتا ہے جو چلی گئی تھی؟ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ ارے بابا آپ کوئی اتنی بری کنڈیشن تھوڑی ہے، اسے تسلی دی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ غالباً سو رہا تھا۔ دائیں بازو اور دائیں ٹانگ کی ڈریسنگ اب بھی ہوئی تھی۔ دایاں پاؤں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے قریب چلی آئی۔ بے اختیار ہی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بے آواز رو دی۔ اپنی پیشانی پر رکھے ہاتھ کا لمس تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ تم؟ اس کی آنکھوں میں گویا ساری کائنات سمٹ آئی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اب آئی ہو؟ اس کی آنکھیں جیسے شکوہ کر رہی تھیں۔ اپنی بیماری کے لمحے لمحے میں اس کو یاد کیا تھا۔ ہاسپٹل میں اپنے کمرے کے دروازے پر کان میں پڑنے والی ہر آہٹ پر اسے بلایا تھا، مگر وہ تو جیسے پتہ نہیں کہاں چھپ گئی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو مزید شدت سے بہنے لگے تھے۔ ٹھیک ہوں، بڑی پھیکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ نہیں، اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی سے کھینچ کر آنسو پونچھے تھے اور ہلکے سے مسکرائی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ لیمن کلر کے نفیس سے کڑھائی والے کاٹن کے سوٹ میں، گھنے بالوں کی سادہ سی چوٹی کیے، گلابی لب جو مسکرا رہے تھے اٹھتی گرتی پلکیں لیے۔ وہ پہلے سے زیادہ دلکش مگر کمزور لگ رہی تھی۔ ولید نے ایک دم سے نظریں جھکا لیں۔ میرا میسج نہیں ملا تھا تمہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ پوچھ رہا تھا۔ سامنے دیوار پر موجود ہری بھری سینری پر نظریں جمائے۔ کیسا میسج؟ وہ ہوشیار ہو گئی تھی۔ اب اسے اپنا مقدمہ لڑنا تھا خود۔ فی الحال تو یہ سوپ پیئیں جو دھونی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آپ خود اٹھ جائیں گے یا میں ہیلپ کروں؟ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ تھینک یو، قدرے خشک لہجہ تھا اس کا۔ میں خود اٹھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی ہیلپ کرا دیتی ہوں۔ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ وہ بآسانی بیٹھ گیا تھا۔ حیا کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس کے سامنے ٹرالی سیٹ کر کے اس کا کھانا چن دیا تھا اس نے۔ میں نے کچھ پوچھا تھا تم سے؟ وہ چڑ سا گیا تھا۔ مل گیا تھا آپ کا میسج بھی۔ وہ گویا اس سے زیادہ چڑی بیٹھی تھی۔ اتنا بے تکا میسج آج تک کسی نے نہ بھیجا ہوگا اپنی بیوی کو۔ اس دن دعوے تو بڑے کر رہے تھے بڑھ بڑھ کر۔ وہ ہلکے ہلکے بڑبڑا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے سنا کچھ نہیں۔ نہیں سنے تو اچھا ہے۔ وہ مزے سے سوپ نکال رہی تھی پیالے میں، بڑی بے نیازی سے۔ میرے سوال کا جواب وہ گھوم پھر کر وہیں آ گیا تھا۔ مجھے یہ بتائیں آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ جب چھوڑنا ہی تھا تو تعلق جوڑا ہی کیوں تھا؟ کھلونا سمجھتے ہیں آپ کیا مجھے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ اس نے جھلاہٹ بھرے انداز میں کہتے ہوئے سوپ میں چمٹا ڈالا تھا اور دسترخوان سے چپاتی نکالنے لگی۔ زیادہ ہیروئن بننے کی کوشش مت کرو، بڑی تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تھا، اور اس کا خون کھول گیا تھا مگر ضبط کر گئی کہ آج کل وہ اپنی زندگی کے شاید سب سے بڑے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ ہیرو تو آپ لگ رہے ہیں مجھے۔ بڑا ہلکا پھلکا سا انداز تھا اس کا۔ کیسے کھائیں گے؟ ہاتھ میں تو بینڈیج ہے۔ وہ سوپ میں روٹی توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دوسرا ہاتھ سلامت ہے ابھی؟ اسے بائیں ہاتھ سے پیالہ اپنی طرف کھینچا تھا۔ گناہ ملے گا الٹے ہاتھ سے کھائیں گے تو۔ وہ بڑے بے ساختہ انداز میں بولی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کچھ تبدیلی آئی تھی اس میں، بڑی خوشگوار سی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اسے پیالہ اپنی طرف کر لیا تھا اور آہستہ آہستہ اسے کھلانے لگی۔ کیسے رہو گی ایک معذور انسان کے ساتھ عمر بھر؟ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولا تھا۔ اعتبار نہیں ہے نا آپ کو مجھ پر؟ جسمانی طور پر نہیں معذور، ذہنی طور پر معذور ہو گئے ہیں آپ۔ جواباً اس کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا تھا۔ سنو، تم پر تو اعتبار ہے، اپنے آپ پر نہیں۔ میں تمہیں خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ ولید کا لہجہ تھکنے لگا تھا۔ وہ کسی طور مانتی نظر نہ آتی تھی۔ مجھے خوش رہنا اور رکھنا آتا ہے، میری فکر مت کریں۔ وہ تو جیسے ہر فکر سے بے نیاز ہو کر آئی تھی۔ سنو حیا، یہ سب ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسے تھک کر تکیے سے ٹیک لگا لی تھی۔ سارے علاج چھوڑ کر صرف دماغ کا کروا لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بول کر اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی کہ اس کے تیور ہاتھ سے خطرناک ہو گئے تھے۔ حیا، حیا بیٹا۔ تائی اماں کی آواز، ماں اس کا گمان تھا یا واقعی امی حیا کو آواز دے رہی تھی اتنے پیار سے؟ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ وہ سچ مچ ہکلا کر رک گیا تھا۔ تائی اماں بلا رہی ہیں مجھے، بڑا جتا کر جیسے اسے بتایا تھا اسے۔ آ رہی ہوں تائی اماں، آپ خود کھانے کی کوشش کریں، میں آتی ہوں ابھی۔ انہیں جواب دے کر وہ حیران پریشان بیٹھے ولید سے مخاطب ہوئی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مارے حیرت کے اچھا خاصا سوپ اس کے نیپکن اور شرٹ کو بھگو گیا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ مارے حیرت و مسرت کے وہ دم بخود تھا۔ کیا ہوا؟ یہ بت بنے کیوں بیٹھے ہیں ابھی تک؟ کوئی 5 منٹ بعد وہ دوبارہ اندر آئی تھی۔ وہ ہنوز اسی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ اف، یہ کیا کیا؟ اس کی شرٹ، نیپکن اور چادر کا حشر دیکھ کر وہ خفگی سے بولی۔ یہ کیسے ہو گیا حیا؟ کتنے عرصے بعد وہ مسکرایا تھا۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر حیا کے دل و دماغ سے گویا کوئی بوجھ سا اتر گیا تھا۔ وہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ آرام سے بھی کھایا جا سکتا تھا۔ اپنا لنچ گرا کر خوش ہوتا ہوا آدمی میں نے یہ پہلا ہی دیکھا ہے۔ وہ جگمگاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کتنا ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا۔ بے وقوف، وہ ذرا سے جھلایا۔ تم اور امی؟
دوستی ہو گئی ہے ہماری۔ نیپکن اتار کر اس کی شرٹ کو بھیگے کپڑے سے بڑی احتیاط سے صاف کرتے ہوئے اطمینان سے بتایا، ارے ابھی زخم ہے میرے سینے پر۔ وہ ہلکے سے چیخا تھا، نہیں اب تو بھر چکے ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دونوں بھی کیا کہے گی، ذرا سا لنچ کروانے گئی تو مریض اور بستر دونوں کا حشر کر دیا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی ٹرالی کھینچتے ہوئے، کیا ہوا؟ اس نے جھلائی حیا کو دلچسپی سے دیکھا۔ چادر تبدیل کرنی ہے تو کر لو، چادر اٹھانے سے پہلے آپ کو اٹھا کر کہیں رکھنا ذرا مشکل کام ہے میرے لیے، وہ کہہ رہی تھی۔ اوکے میں خود اٹھ جاتا ہوں، تو میرے رائٹ ہینڈ پر آ جاؤ اور اس کرسی پر مجھے بٹھا دو۔ اسے بیٹھ کے دائیں طرف رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا سہارا لے کر وہ بمشکل تمام کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وجہ چہرے پر قدرے تکلیف کے آثار تھے۔ وہ مستقل اپنے دائیں پیر کو دیکھ رہا تھا جو بری طرح کچلا گیا تھا حادثے میں۔ ایک عجیب سا تاثر تھا اس کے چہرے پر۔ وہ بے اختیار ہی آگے بڑھ آئی۔ کیا ہوا؟ سوچ رہے ہیں دوسرا کیوں بچ گیا؟ آنسو پی کر مسکرائی تھی۔ تم پچھتاؤ گی تو نہیں حیا؟ وہ گہری سنجیدگی آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑی خاموشی کے ساتھ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ کیسا پچھتاوا؟ مجھے تو لگتا ہے مجھے ابھی ہی سب کچھ ملا ہے۔ وہ ایک دم ہی رو پڑی تھی گھٹنوں پر سر رکھ کر۔ حیا اس کی آواز پر سر اٹھایا تو اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر تائی اماں کے دل میں میری محبت جگا دی آپ نے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ میں کیوں پچھتاؤں گی؟ اب آپ تو میرے ساتھ ہیں۔ مجھے تو یہ پیر بہت عزیز ہو گیا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ اچھا آپ بس کرو، اس نے اس کا سر ہلایا۔ جو حادثے قسمت میں ہوتے ہیں وہ ہو کر رہتے ہیں۔ بس یہ حادثہ ایک سبب بن گیا دلوں کی نفرتیں دھونے کا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے۔ اچھا ایک بات سنو، یک وہ بولا تھا۔ جی؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ تھوڑا تھوڑا لنگڑاتا آدمی تو چلے گا نا؟ لنگڑا آدمی تو چلے گا نا؟ بڑے ہلکے پھلکے لہجے میں وہ پوچھ رہا تھا۔ پورا بھی ہوتا تو چل جاتا۔ وہ ہلکے سے ہنس دی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کتنی پرسکون سی لگ رہی تھی وہ۔ ولید کو ایک دم سے اس دعا کی شدت یاد آئی جو اس نے حادثے کے وقت کی تھی۔ کون سی دعا ہے جو وہ قبول نہیں کرتا؟ بس شرط یہ ہے کہ آپ کی طلب میں شدت ہو اور وہ آپ کے لیے مناسب بھی ہو۔ خدا نے اس کی ماں کے دل میں حیا احمد کی محبت جگا ہی دی تھی اس حادثے کے بعد۔ واقعی خدا بڑا مہربان ہے۔ ولید نے بڑے جذب سے آنکھیں بند کر لیں۔ دی اینڈ۔ اچھا کسی کی قدر کرنے کے لیے کسی بڑے حادثے کے منتظر کیوں رہتے ہیں ہم؟ افسوس ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تبھی اس کی قدر جاگتی ہے ہمارے دلوں میں۔ اچھا یہ میرا دوسرا چینل ہے اور اس پر میں لانگ ناولز اپلوڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے لانگ ناولز ریڈ کرنے ہیں تو کائنڈلی آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔